کسی اہم مسئلے کو حل کرنے کی بجائے دفنانا زیادہ آسان ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ آسان یہ ہے کہ مسئلے پہ کمیشن بٹھا دیں۔ یقین نہ آئے تو پچھلے 70 برس میں بننے والے تحقیقاتی و اصلاحی کمیشنوں کا حال دیکھ لیں۔ بیشتر کی رپورٹیں اہم قومی مفاد کے رازدارانہ ڈیپ فریزر میں محفوظ ہیں۔ اگر تاریخ پاکستان کو 25 برس فاسٹ فارورڈ کر لیا جائے تو بھی نتیجہ وہی ہے۔ 1972 میں حمود الرحمان کمیشن نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے ذمہ داروں کا تعین نام لے کے کیا۔ بھارتی جریدے انڈیا ٹوڈے نے 30 برس بعد کمیشن کی رپورٹ شائع کر دی، مگر حکومت پاکستان نے آج تک اس لیک رپورٹ کو نہیں مانا۔ اوجڑی کیمپ کس کی غفلت سے پھٹا؟ اس بابت جنیجو حکومت نے 2 تحقیقاتی کمیٹیاں بنائی۔ ایک کی رپورٹ کبھی نہیں آئی اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عمران اللہ کی قیادت میں دوسری کمیٹی نے اسے محض ایک حادثہ قرار دیا۔ پھر بھی جنیجو حکومت اوجڑی کیمپ کی طرح اڑا دی گئی اور جنرل عمران اللہ کی بے ضرر رپورٹ بھی کبھی شائع نہ ہو سکی۔ جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو فضائی حادثے میں ہلاک ہوئے۔ کہیں 5 برس بعد ان کے فکری وارث میاں نواز شریف نے جسٹس شفیع الرحمان کی قیادت میں انکوائری کمیشن بنایا۔ آج 23 برس بعد بھی کمیشن رپورٹ سر بمہر ہے۔ بے نظیر بھٹو نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کسی ضابطہ کار کے تحت لانے کے لیے سابق ایئر چیف مارشل ذوالفقار علی خان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا، مگر ذوالفقار کمیشن کی اس طرح کی بے ضرر سفارشات پہ بھی عمل نہ ہو سکا کہ ایک با اختیار مشترکہ انٹیلیجنس کمیٹی ایجنسیوں کی کارکردگی پہ نظر رکھے اور ISI کا سربراہ باری باری تینوں مسلح افواج سے لیا جائے۔ جولائی 2007 میں لال مسجد آپریشن میں 103 ہلاکتیں ہوئیں۔ جسٹس شہزاد شیخ کی سربراہی میں قائم عدالتی کمیشن نے واقعے کے 6 برس بعد مارچ 2013 میں رپورٹ مکمل کی۔ سپریم کورٹ نے رپورٹ کا ایک حصہ اور دستاویزات سربا مہر کر دیں اور باقی رپورٹ کی جزوی اشاعت کی اجازت دے دی، مگر یہ جزوی اشاعت بھی نہ ہو پائی۔ 17 جون 2014 کو ماڈل ٹاؤن لاہور میں پولیس فائرنگ سے پاکستان عوامی تحریک کے 14 کارکن ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر علی نجفی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن نے 2 ماہ کے اندر رپورٹ حکومت پنجاب کے حوالے کر دی۔ اگرچہ ایک نیوز چینل نے اپنے طور پہ یہ رپورٹ لیک کر دی، مگر حکومت پنجاب نے آج تک یہ رپورٹ باضابطہ جاری نہیں کی۔ 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں امریکی کمانڈو ایکشن میں ہلاک ہوا۔ 1.5 ماہ بعد جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں 4 رکنی تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا۔ الجزیرہ چینل نے 334 صفحات کی کمیشن رپورٹ فاش کر دی، مگر حکومت آج بھی کڑک مرغی کی طرح اس پہ بیٹھی ہے۔ جبری گمشدگی کے معاملے میں گزشتہ 6 برس میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، جسٹس منصور عالم اور جسٹس غوث بخش کی سربراہی میں 3 عدالتی کمیشنوں کے علاوہ کئی چھان پھٹک کمیٹیاں اور ٹریبونلز تشکیل دیے گئے۔ 2 سابق چیف جسٹسوں نے اس انسانی المیہ میں ذاتی دلچسپی بھی لی، مگر زندہ گواہیوں کے باوجود ذمہ داروں کی پکڑ تو خیر کیا ہوتی، ان کا ٹھیک سے تعین بھی نہیں ہو سکا۔ معروف صحافی سلیم شہزاد کی لاش 29 مئی 2011 کو منڈی بہاؤالدین کی ایک نہر سے ملی۔ سپریم کورٹ کے جج ثاقب نثار کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن نے سلیم شہزاد کی 33,000 ای میلز کا ریکارڈ چھان مارا، 23 سماعتوں میں 41 گواہوں کو قلم بند کیا، مگر رپورٹ کا خلاصہ کم و بیش یہ تھا کہ یہ قتل کسی قاتل نے کیا ہے، لیکن ٹھیک نشاندہی باوجود محال ہے۔ اور اب سرکردہ صحافی حامد میر پہ قاتلانہ حملے کے 2 برس بعد وہ رپورٹ سوشل میڈیا پہ لیک ہو گئی ہے جو جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 3 ججی کمیشن نے 5 ماہ پہلے حکومت کے حوالے کی تھی۔ اس رپورٹ میں بھی یہی نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ناقص تفتیش کے سبب حملہ آوروں کا تعین مشکل ہے، مگر حکومت رپورٹ کی باضابطہ اشاعت سے آج بھی ڈر رہی ہے۔ تازہ ترین یہ کہ میاں نواز شریف نے پاناما پیپرز کے پانی سے اپنا دودھ الگ کرنے کے لیے ایک عدالتی کمیشن کے قیام کا عندیہ دیا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اب تک کوئی جج راضی نہیں ہو رہا۔ کیوں مذاق کرتے ہو گرمیوں کی شاموں میں؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ ملا عمر کا نام 1994 سے پہلے کس کس نے سنا تھا؟
کیا ملا اختر منصور 2 برس پہلے عمومی یادداشت میں تھے؟ اسامہ بن لادن کو کتنے درجن پاکستانی 1996 سے پہلے جانتے تھے؟ ابو بکر البغدادی 4 برس پہلے کہاں پائے جاتے تھے؟ اس سے زیادہ مضحکہ خیز سنجیدہ بیانیہ بھی کیا ممکن ہے کہ بیت اللہ مر گیا اب پاکستانی طالبان کی کمر ٹوٹ جائے گی، حکیم اللہ مر گیا اب تو طالبان کے متحرک رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس فضل اللہ کسی طرح ہاتھ آ جائے تو آپریشن ضرب عضب کی تکمیل ہو جائے گی۔ جیسے عراق میں بربادی کا اصل ذمہ دار ابو مصعب الزرقاوی تھا، خس کم جہاں پاک، اب ابو بکر بغدادی کے ہٹنے کی دیر ہے، بلاد شام و عراق کا آسمان امن کی فاختاؤں سے بھر جائے گا۔ کیا بن لادن کے نہ ہونے سے القاعدہ ختم ہو گئی؟ ملا عمر کی موت سے افغان طالبان کی طاقت میں کچھ کمی آئی؟ ملا اختر منصور نہ رہے تو طالبان کو نئے امیر کے لیے اخباری اشتہار بک کرانا پڑے گا؟ اور ملا منصور کی عدم موجودگی میں کیا اگلے ہفتے تک صوبہ ہلد مند اشرف غنی کے قبضے میں ہوگا اور کوئی نیا سقوط قندوز بھی نہیں ہوگا؟ کیا ڈاکٹر اللہ نظر سے پہلے بلوچستان میں دودھ بہتا تھا؟ برام داغ نہ رہا تو بلوچستان میں مور ناچیں گے کیا؟ پھٹیچر سے پھٹیچر ہدایت کار کو بھی ناظر کی جبلی کمزوری معلوم ہے کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز اداکار ہوتے ہیں، ان کے اچھے برے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فلم کے اصل آدمی یعنی ڈائریکٹر کے بارے میں کتنوں کو کرید رہتی ہے، لہٰذا ایک اداکار چل جائے تو اس کی قسمت، نہ چلے تو بھی اس کی قسمت۔ مگر ہدایت کار کو یہ سہولت بہرحال ہے کہ ایک فلم ناکام ہو تو دوسری کامیاب ہو جاتی ہے، نہ بھی ہو تو تیسری بن جاتی ہے، ایک فائنانسر انکار کرتا ہے تو کوئی اور فائنانسر پھنسا لیا جاتا ہے۔ یاد ہے نا گزشتہ برس اسلام آباد میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا ڈائریکٹرز کانفرنس؟ سر سے سر جوڑ کے اور کلے سے کلہ ملا کے افغانستان سمیت مغربی اور جنوبی ایشیا کی ممکنہ خوشحالی کے بارے میں کیسی پیاری پیاری باتیں ہوئی تھیں۔ ہوا کیا؟ افغان کڑاہی کے نیچے آنچ کیا دھیمی ہو گئی؟ یہ چین اور امریکہ کا بھی خوب ہے۔ چین کے مشرقی سمندر میں ایک دوسرے پہ غراتے ہیں اور مغربی سرحد پہ افغانستان میں ایک دوسرے کو پہلے آپ کہتے نہیں تھکتے۔ اچھی بات ہے کہ افغانستان پاکستان، چین اور امریکہ پہ مشتمل 4 فریقی گروپ بیچارے افغانستان میں امن قائم کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے، بھلے اس علاقے میں رہنے والے 3 دیگر بڑے یعنی ایران، روس اور بھارت اس گروپ میں شامل نہ بھی ہوں۔ چلیے ایران، روس اور بھارت کو چھوڑیے، یہی بتا دیں کہ 4 فریقی افغان گروپ آپس میں کتنا متفق ہے۔ کیا گروپ کا معزز رکن پاکستان حقانیوں پہ سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے؟ کیا گروپ کا حصہ کابل حکومت پاکستانی طالبان کو سرحد پار کارروائیوں سے روکنے پہ آمادہ ہے؟ کیا گروپ کا سرخیل امریکہ سمجھتا ہے کہ امداد اور F-16 وغیرہ کی فراہمی میں اڑنگے کے باوجود پاکستان افغان طالبان کو اچھا بچہ بنانے کے لیے بدستور ڈو مور کرتا پھرے گا؟ کیا 4 فریقی افغان گروپ کا دوسرا سرخیل چین بھارت سے سالانہ 75 ارب ڈالر کی تجارت کے باوجود اس امریکی خواہش کا احترام کرتا ہے کہ بھارت افغانستان میں اہم فریق بنے؟ بدلے میں کیا بھارت آمادہ ہے کہ پاک چائنا کوریڈور منصوبہ آسانی سے مکمل ہو جائے؟ کیا پاکستان ایسے افغانستان کو قبول کر لے گا جو بھارت اور ایران کے ساتھ مل کے اقتصادی اور سیاسی لحاظ سے پاکستان کو بائی پاس کر دے؟ اور کیا چین یہ برداشت کرے گا کہ ایرانی معاشی کیک کا زیادہ حصہ بھارت چاٹ جائے؟ اور کیا امریکہ اس علاقے کا مستقبل اس علاقے کی طاقتوں پہ چھوڑ کے بوریا لپیٹنا چاہے گا؟ اگر یہ سب ہو جائے تو پھر سب کچھ ہو جائے گا، ورنہ تو افغان کنویں سے 40 چھوڑ 40,000 ڈول پانی نکال لیں تب بھی کنواں پاک ہونے سے رہا۔ اس کنویں میں مفادات کا کوئی ایک کتا تھوڑی پڑا ہے، غول کا غول ڈوبا تیر رہا ہے۔ نواز شریف حکومت پاناما لیکس کی غیر جانبدار و شفاف چھان بین میں کس قدر سنجیدہ ہے، اس کا اندازہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے گئے خط میں مجوزہ کمیشن کی شرائط کار یعنی ٹرمز آف ریفرنس کو دیکھ کے ہو جاتا ہے۔ یعنی کمیشن بطور عدالت کام کرے گا، معاونت کے لیے کسی بھی شہری، عہدیدار، مالیاتی ماہر یا کسی بھی ادارے کی کوئی بھی دستاویز طلب کر سکے گا۔ حتمی رپورٹ مرتب کرنے کے لیے کمیشن اپنی میعاد خود طے کرے گا۔
کمیشن ان تمام پاکستانی شہریوں اور سمندر پار پاکستانیوں کے بارے میں چھان بین کرے گا جن کی یا ان کے اہل خانہ کی آف شور کمپنیاں اب تک سامنے آئی ہیں۔ کمیشن ان تمام بینک قرضوں کو بھی پھٹکے گا جو سرکاری عہدوں پہ فائز سابق و حاضر شخصیات یا اہل خانہ نے معاف کروائے۔ کمیشن پاکستان سے بیرون ملک منتقل ہونے والی ان تمام رقومات کا بھی سراغ لگائے گا جو بدعنوانی، کمیشن یا رشوت خوری سے وصول کی گئیں۔ یعنی کمیشن کو کھیلنے کے لیے اتنا بڑا دائرہ تھما دیا گیا ہے کہ اسے کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ کے 8.25 لاکھ صفحات کی رپورٹ مرتب کرنے کے لیے کم از کم 200 نوری سال درکار ہیں۔ حالانکہ اس میں سے بیشتر چھان پھٹک حکومت اپنے طور پہ بھی کر سکتی تھی، لیکن پھر کمیشن کیا کرتا؟ حکومت نے پاناما لیکس کے نام پہ کمیشن کا دائرہ کار اسی طرح طے کیا ہے جس طرح تھانے دار 1 من ککڑی چوری کرنے والے کسی ملزم پہ شہر بھر کی چوریاں، ڈکیتیاں، دھماکے اور دہشت گردیاں لاد دیتا ہے تاکہ سر سے بوجھ اترے اور ملزم زندگی بھر پھرکی بنا رہے۔ پاناما لیکس کے کھیل میں منتشر الخیال حزب اختلاف PIA کے اس مسافر کی طرح ہے جو ایئر ہوسٹس سے پانی کا اضافی گلاس مانگ لے تو اکتائی جھنجھلائی ایئر ہوسٹس اس کے آگے لبالب جگ زور سے دھر دیتی ہے، یعنی لے مر پی۔ شکر ہے ٹرمز آف ریفرنس میں شام کی خانہ جنگی، سعودی امریکہ تعلقات میں کشیدگی، بلوچستان میں مبینہ بھارتی مداخلت اور ایکویڈور میں آنے والے زلزلے کے پاناما لیک سے تعلق کی تحقیقات کا کام شامل نہیں کیا گیا۔ ٹرمز آف ریفرنس میں سبھی کچھ ہے علاوہ شریف خاندان پہ عائد الزامات کی براہ راست خصوصی ترجیحاتی چھان پھٹک کی واضح خواہش کے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ بل فائٹنگ اسپین اور اس کی سابق نوآبادیات میں کتنا مقبول کھیل ہے۔ جونیئر بل فائٹر کو توریرو کہتے ہیں اور استاد بل فائٹر کو میٹاڈور۔ لوگ باغ اپنی ذات اور مسائل میں اس قدر غرق ہیں کہ شاید ہی کسی کا دھیان اس جانب گیا ہو کہ پاکستان میں بل فائٹنگ کا کھیل باضابطہ طور پہ نواز شریف نے متعارف کروایا۔ ان سے پہلے مرغوں کی لڑائی و بٹیر بازی سے جی بہلایا جاتا تھا، لیکن نواز شریف نے بل فائٹنگ کی تربیت اور میچوں کے لیے پہلا خصوصی ایرینا اپنے چاؤ سے بنوایا۔ اس ایرینا کا سنہری موٹو ہے آ بیل مجھے مار۔ ایرینا میں چاروں طرف بڑی بڑی پینٹنگز آویزاں ہیں۔ ایک میں میٹاڈور نواز شریف اپنے وقت کے چیمپئن سانڈ غلام اسحاق خان کو لال کپڑا دکھا رہے ہیں۔ دوسری پینٹنگ میں جہانگیر کرامت کے دھڑ پہ چھوٹے چھوٹے نیزے گاڑ کے فاتحانہ دیکھ رہے ہیں۔ تیسری پینٹنگ میں پرویز مشرف نامی طاقتور بیل نے نواز شریف کو سینگوں میں پرو کے ہوا میں اٹھا رکھا ہے۔ چوتھی پینٹنگ میں نواز شریف پرویز مشرف کو سینگوں سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر پیر ہوا میں ہیں۔ پانچویں پینٹنگ میں مسکراتے نواز شریف لال کپڑا لہرا لہرا کے ایک تنو مند خاکی بیل کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ بیل ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ ان دنوں ایرینا کی چھٹی پینٹنگ پہ کام ہو رہا ہے۔ نتنوں سے بھاپ اور کھروں سے چنگاریاں نکالتا بیل پوری طاقت سے میٹاڈور نواز شریف کی جانب بڑھ رہا ہے اور نواز شریف اس سے ڈرنے کی بجائے مسکرا رہے ہیں۔ بیل کے ایک سینگ پہ پاناما اور دوسرے پہ لیکس لکھا ہے۔ ایک اچھے بل فائٹر کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے بجائے سانڈ کو تھکانے کی کوشش کرے اور جب سانڈ تھک کے گر پڑے تو کام اتار دے۔ پاناما لیکس کے بھینسے کے ساتھ بھی یہی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، یعنی کبھی یک طرفہ کمیشن کا رومال دکھاؤ، کبھی نئے کمیشن کی یک طرفہ شرائط کار کے لال کپڑے سے مشتعل کر کے اپنے پیچھے دوڑواؤ، حتیٰ کہ بھینسا تھکن سے لڑکھڑانے لگے۔ جیت گئے تو فاتح، روندے گئے تو پھر مظلوم۔ ریاست کی کئی قسموں میں ایک کلیپٹوکریسی یا چور شاہی کہلاتی ہے، یعنی رنگ، نسل، عقیدے، علاقے اور نظریے کے فرق سے بالا چوروں کا ایسا گروہ جو کوئی بھی روپ دھار لے مگر مقصد ایک ہی ہو، ریاست کو وسائل سمیت چرانا۔ چوری، ڈاکہ، اغوا ذلیل پیشے سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے دنیا کی ہر ریاست میں ان کے تدارک کے لیے سخت قوانین بنائے جاتے ہیں، مگر کلیپٹوکریسی ایک فائن آرٹ ہے۔ اچھا کلیپٹوکریٹ کبھی اکیلا کام نہیں کرتا بلکہ ہر طرح کی چوری اور ڈاکے کے فن میں طاق ماہرین کو اپنے ساتھ ملاتا اور آگے پیچھے کرتا رہتا ہے۔
چور شاہی کے لیے ضروری ہے کہ جنہیں لوٹنا مقصود ہے انہیں شخصی یا گروہی سحر میں مبتلا کر کے سلا اور جگا سکے، ان کے لیے وعدوں کا ایسا نایاب کپڑا بن سکے جس کا وجود ممکن نہیں، اور بھولے شکار کے آگے روشن مستقبل کی گاجر لٹکا کے ایک بے مسافت لا یعنی دائرے کے سفر پہ ہنکال سکے۔ پیشہ ور کلپٹوکریٹ کنجوس نہیں ہوتا، ہر سائل کے لیے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ جو نام کے بھوکے ہیں انہیں نام دیتا ہے، جو عہدے کے خواہش مند ہیں انہیں مناسب کرسی سے سرفراز کرتا ہے، جو انویسٹیگیشن کے شوقین ہیں انہیں طرح طرح کی کہانیاں بطور چارہ پیش کرتا ہے، جو منہ مانگی قیمت پہ فروخت ہونے کے خواہش مند ہیں ان کا منہ موتیوں سے بھر دیتا ہے۔ کلپٹوکریسی لوگ نہیں، ضمیر خریدتی ہے۔ کامیاب کلپٹوکریٹ وہ ہے کہ جن جن حلقوں سے بھی خطرہ ہو انہیں اپنے ساتھ ملا سکے، نہ ملیں تو کردار کشی، تحریض، دھمکی، جذباتی بلیک میلنگ سمیت کسی بھی حربے سے کھڈے لائن لگا سکے۔ پھر بھی بھانڈا پھوٹنے کا احتمال ہو تو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے چور شاہی خود کو ایک سے زائد متحرک گروہوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ نیشنل لیگ فار کلپٹوکریسی، فیڈرل کلپٹوکریٹک فرنٹ، جمعیت السارقین، ریجنل کلپٹوکریٹک کمان وغیرہ وغیرہ۔ ایک ماہر کلپٹوکریٹ گروہ کی ہر واردات قانون کے دائرے میں ہوتی ہے۔ ہر ایس آر او، کانٹریکٹ، ایگریمنٹ، پلان، بجٹ، گرانٹ، امپورٹ، ایکسپورٹ، سرمایہ کی ٹرانزیکشن سمیت سبھی کچھ۔ واردات کا کچا پکا ریکارڈ رکھنے والا کبھی عمدہ کلپٹوکریٹ نہیں ہو سکتا۔ چور شاہ کا ہر مالی الٹ پھیر شفاف ہونا چاہیے۔ وہ کسی بھی ڈیل میں براہ راست کمیشن لینے اور دینے کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہے۔ بظاہر ایک ہی کمیشن سے واقف ہوتا ہے جو معاملے کو دفنا سکے۔ مثالی کلپٹوکریٹ وہ ہے جس کے بارے میں لوگ قسم اٹھا سکیں کہ سورج تو مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے مگر مرزا صاحب چور شاہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ان جیسا سادہ، خدا ترس اور دنیا سے بے رغبت آج کے دور میں عنقا ہے۔ المختصر کے بہترین چور شاہ یا کلپٹوکریٹ ہر آزمائش کو اپنے لیے کندن بنانے کا فن جانتا ہے، یعنی دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ جو کلپٹوکریسی ریاست کترنے کا کام نفاست اور باریکی سے نہیں کر سکتی اس کو واقعی وہی سزا ملنی چاہیے جو کسی بھی ٹچے چور یا ڈاکو کا مقدر ہے۔ کیا چور شاہی سے نجات پانے کا کوئی طریقہ ہے؟ ایک صاحب نے اپنے برخوردار کو قریبی مدرسے میں داخل کرایا۔ ایک دن بچہ روتا آیا اور باپ سے کہا کہ آج استاد جی نے میرے ساتھ خالی کلاس روم میں ایسی بات کی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ غضبناک باپ فوراً بات کی تہ تک اور پھر مدرسے کے محتمم تک جا پہنچا۔ بے نقط سناتے ہوئے کہا کہ آئندہ میں اپنے بچے کو آپ کے مدرسے کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دوں گا اور کل ہی اسے نکلسن روڈ والے مدرسے میں داخل کروا دوں گا۔ محتمم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جناب، آپ کے بچے کے ساتھ جو ہوا اس پہ مجھے دکھ ہے۔ ہم نے استاد کو نوکری سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ اپنے لخت جگر کو کسی اور مدرسے میں ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ بس اتنا عرض کروں گا کہ ہر جگہ نصاب ایک ہی ہے۔ ایک موقر پاکستانی انگریزی روزنامے کے مطابق اسلام آباد کی ڈپلومیٹک انکلیو میں قائم بعض غیر ملکی سفارت خانے کس طرح وزیر اعظم سیکریٹریٹ سمیت دیگر حساس اداروں میں ہونے والی گفتگو سے باخبر رہتے ہیں، اس بارے میں انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل آفتاب سلطان منگل کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ کو بریفنگ دیں گے۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ 2012 میں کابینہ کا ایک اجلاس اس لیے ملتوی کرنا پڑا کیونکہ قومی انٹیلیجنس ایجنسیاں وزیر اعظم ہاؤس کے کیبنٹ روم میں ڈپلومیٹک انکلیو سے آنے والے طاقتور سگنلز کو روکنے میں ناکام رہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی اس سے پہلے آئی بی کے سربراہ کو سابق وزیر خزانہ سلیم مانڈوی والا کا ذاتی فون ٹیپ کرنے کی شکایت پہ وضاحت کے لیے طلب کر چکی ہے۔ آئی بی کے چیف نے اس وقت دعویٰ کیا کہ ان کا ادارہ سوائے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کے کسی کے فون وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر ٹیپ نہیں کر سکتا۔ جب انہیں سلیم مانڈوی والا نے آئی بی کے ایک انٹرنل میمو کی کاپی پیش کی جس میں ان کے ذاتی فون کا مکمل ڈیٹا حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، تو آئی بی کے سربراہ نے پہلے تو اسے جعلی میمو قرار دیا اور پھر وعدہ کیا کہ وہ 10 روز کے اندر اس کی حقیقت کے بارے میں کمیٹی کو آگاہ کریں گے، مگر وہ 10 روز کبھی نہ آئے۔
سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن نے کوئی 2 برس پہلے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ بھٹو صاحب لاکھ طاقتور سہی مگر اپنے دفتر اور بیڈ روم کے فون سیٹس یا دیواروں یا فرنیچر میں نصب جاسوسی کے آلات نہیں ہٹوا سکے۔ بھٹو صاحب کو جب بھی کوئی اہم بات کرنا ہوتی تو وزیر اعظم ہاؤس کے لان میں ٹہلتے ہوئے کرتے۔ 1977 میں بھٹو حکومت کے خلاف بننے والے قومی اتحاد کے پہلے سیکریٹری جنرل رفیق باجوہ کو اس شعبے میں عہدے سے ہٹا کے پروفیسر غفور احمد کو سیکریٹری جنرل بنایا گیا کہ باجوہ صاحب مبینہ طور پہ ڈبل ایجنٹ ہیں۔ جنرل ضیاء کے خلاف چلنے والی تحریک بحالی جمہوریت کی مجلس قائمہ جو بھی فیصلے کرتی ان کی تفصیلات 1 گھنٹے کے اندر جنرل ضیاء کی میز پہ ہوتی تھیں۔ میاں نواز شریف نے پرویز مشرف کو برطرف کرنے کا فیصلہ ناقابل اعتبار زمین پہ نہیں بلکہ طیارے میں پرواز کے شور کی سہولت میں مشاورت کے بعد فائنل کیا تھا۔ امریکی جاسوسی نظام میں شگاف ڈالنے والے جولین اسانج کے مطابق ای میل سسٹم اور سوشل میڈیا کے طفیل ہر کوئی CIA سمیت ہر سرکردہ انٹیلیجنس ایجنسی کے سامنے عریاں ہے، اس قدر عریاں کہ اب جاسوسی کے آلاتی کان لگانے کی ہی ضرورت نہیں۔ اگر امریکی مخبر جرمن چانسلر اینجلا مرکل کا ذاتی فون 5 برس تک ٹیپ کر سکتے ہیں تو باقی VVIPs کیا بیچتے ہیں؟ یہ وہ راز ہے جسے سائبر کمیونیکیشن سے واقف ایک اوسط درجے کا دہشت گرد بھی جانتا ہے۔ کیا بھارتی خفیہ ایجنسی را نے کرگل مہم کی بابت بیجنگ میں موجود جنرل پرویز مشرف اور پنڈی کی فوجی ہائی کمان کے درمیان گفتگو کی وائر ٹیپنگ نہیں کی؟ ممبئی حملوں کے دہشت گردوں اور ہینڈلرز کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کی ریکارڈنگ آپ ابھی انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے سن سکتے ہیں۔ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں سمیت اب کسی کو شرلک ہومز اور عمران سیریز پڑھنے اور جیمز بانڈ فلمیں دیکھنے کی حاجت نہیں۔ بقول میر صاحب، آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ۔ آج کی دنیا میں کسی کا کسی کو جاسوسی سے روکنا اور کسی کا کسی کو جاسوسی نہ کرنے کا یقین دلانا سوائے وقت کے ضیاع کے کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم پہ کسی نے اب تک ہاتھ نہیں ڈالا یا بلیک میل نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آسمان پر خدا ہے اور زمین پہ نائب خدا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی لکھاری یا صحافی کو کسی بھی دن کوئی نامعلوم اچانک ٹھوک دے، قاتلانہ حملہ کر دے یا غائب کر دے۔ ایسے گھٹیا کام صرف نان اسٹیٹ ایکٹرز کرتے ہیں۔ اسٹیٹ ایکٹرز کا یہ وتیرہ ہرگز نہیں، ان کا اپنا معیار، انداز اور مقام ہے۔ مثلاً پہلے آپ سے اچانک کسی محفل یا ریستوراں میں یا راہ چلتے کوئی صاحب اتفاقاً ملتے ہیں۔ آپ بھلے انہیں نہ جانتے ہوں مگر وہ آپ کو اچھے سے جانتے ہیں۔ اگر آپ ادیب ہیں تو آپ کے کسی ناول یا افسانے کی تعریف کریں گے، شاعر ہیں تو آپ کے 2-3 شعر بھی سنا دیں گے، صحافی ہیں تو آپ کی جرت مندی اور تحقیقاتی خبروں کے گرویدہ نکلیں گے، کالم نگار ہیں تو کیلکولیٹڈ قہقہ لگاتے ہوئے کہیں گے، ارے بھائی خان صاحب، مجھے اخبار سے ہمیشہ چڑ سی رہی ہے مگر جب سے آپ نے روزنامہ کرتب میں لکھنا شروع کیا ہے مجبوراً خریدنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ٹی وی اینکر ہیں تو آپ کے یہ نامعلوم مداح بتائیں گے کہ جس وقت آپ کا ٹاک شو آتا ہے مجھ میں اور میری بیوی میں ریموٹ کنٹرول پہ ضرور چھینا جھپٹی ہوتی ہے، وہ کوئی اور چینل دیکھنا چاہتی ہے اور میں تو بس آپ ہی کا پروگرام دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد نامعلوم مداح کی گفتگو میں دوسرا گیئر لگتا ہے، خان جی فی زمانہ جس جرت مندی سے آپ لکھتے اور بولتے ہیں نا، کبھی کبھی تو ڈر سا لگتا ہے کہ آپ کو کیوں ڈر نہیں لگتا، آپ اس ملک کا سرمایہ ہیں سر، بس لکھتے وقت آج کل ذرا احتیاط کر لیا کریں، اس ملک میں بڑے بڑے جنگلی گھوم رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کون کیا سمجھ کے کیا کر ڈالے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اور جب آپ ہمت کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کی تعریف، بس جی میرا نام AZ سلیم ہے، ایک سرکاری محکمے میں ملازم ہوں، اب اجازت، اللہ حافظ۔ اگر آپ نے اس گفتگو کو محض ایک عام سے فین کے جذبات سمجھ لیا تو آپ کی قسمت۔ کچھ عرصے بعد آپ کے کسی افسانے، نظم، اخباری رپورٹ، کالم یا بلاگ کو پکڑ کے سوشل میڈیا اور مخصوص ٹی وی چینلز پہ اچانک ایک دھڑم دھکیل مہم نمودار ہوگی۔
ضمیر فروش، ملک دشمن، بیرونی ایجنٹ، یہودی لابی کا کتا، لبرل فاشسٹ، کرائے کا لکھاری، یہ دیکھیے اس کی بیٹی کی سلیو لیس تصویر، یہ دیکھیے لال دائرے میں افغان ایجنٹ سے خفیہ طور پہ ملتے ہوئے، یہ دیکھیے ایک مغربی سفارت خانے کی شراب و شباب کی محفل میں بے غیرتی سے ہنستے ہوئے۔ مطلب یہ کہ اب بھی وقت ہے نادان سنبھل جا اور اپنے قلم کو لگام دے لے۔ پھر بھی اگر آپ بے وقوفی کی حد تک دلیر ہیں تو غضبناک گھوڑے کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کے لیے تیار رہیں۔ نامعلوم یا اجنبی نمبروں سے کالز کا سلسلہ، آپ ہلو ہلو کرتے رہیں اور آگے سے کوئی نہ بولے۔ تھوڑی دیر بعد کال کٹ جائے اور پھر گھنٹی بجے اور پھر خاموشی کا ٹارچر شروع ہو جائے، یا اچانک سے کوئی غلیظ برسٹ مارے اور کال منقطع کر دے، یا پھر کوئی ایسی کال آئے، آپ کل دوپہر ڈیفنس فیز 8 کی اسٹریٹ 38 میں 2:35 پہ مکان نمبر A35 سے نکلتے دیکھے گئے، ایسے نہ گھوما کریں۔ آپ آج بچے کو اسکول لینے 10 منٹ لیٹ کیوں ہو گئے؟ خیریت؟ اگر آپ اب بھی سدھرنے پہ آمادہ نہیں تو یا تو پاگل ہیں یا پھر منیر نیازی کے عاشق، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ اس ڈھٹائی پر کہ جسے آپ حق و باطل کے اصولوں اور آزادی اظہار کی جنگ سمجھ رہے ہیں، اگلے مرحلے میں آپ کو اس کی سزا ضرور ملے گی، برابر ملے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ایک تحریری یا زبانی فقرہ سیاق و سباق سے الگ کر کے توہین مذہب کے دائرے میں داخل کر دیا جائے تاکہ آپ روپوشی یا بیرون ملک ہجرت میں انتخاب کر سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی موٹر سائیکل سوار یا پیدلیا یا کوئی بھوت ناقابل برداشت جسمانی نقصان پہنچاتے۔ ہو سکتا ہے آپ ہوا میں غائب ہو جائیں اور چند دن بعد اچھے بچے بن کے لوٹ آئیں، یا پھر ہو سکتا ہے آپ کو، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے خیریت چاہتے ہیں تو پہلی اتفاقی مہذب تعریفی دوستانہ وارننگ کو غنیمت جانیں اور کسی بھی ایسی منڈلی کا حصہ بن جائیں جو دے ساندہ راجا میرے بابلدہ پیارا گاتے بجاتے گزر رہی ہو۔ بقول بابا ابیر ابو ذری، چاڑو نال بناون مور تے فائدہ کی، بوتھی ہو جائے ہور دی ہور تے فائدہ کی، پچھوں کردہ پھراں ٹکور تے فائدہ کی۔ آدھے امریکیوں کے پاس تو ٹرمپ سے ڈرنے کا جواز ہے، مگر مجھ جیسے خوشہ چین دانشور خود کو ٹرمپ گزیدہ سمجھ کے کیوں سر کھجا رہے ہیں؟ رعایتی F-16 اوباما کے دور میں بھی نہیں ملے، اب بھی نہیں ملیں گے۔ ڈوم اور پہلے بھی کہا جا رہا تھا، اب بھی کہا جائے گا۔ دہشت گردی کی پشت پناہی کا الزام پہلے بھی لگتا تھا، اب بھی لگے گا۔ اقتصادی امداد پہلے بھی مشروط تھی، اب شاید اور بند جائے۔ 90 کے عشرے میں امریکی امداد بالکل رک گئی تھی، تب کون سا والا ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں تھا؟ دہشت گردی کے خلاف 120 ممالک میں امریکہ کی جنگ ٹرمپ کو ورثے میں ملی۔ پاکستان، یمن اور صومالیہ میں ڈرون حملے ریپبلکنز نے شروع کروائے، ڈیموکریٹس نے جاری رکھے۔ ہلیری جیت جاتی تو کیا بند ہو جاتے؟ پچھلے 15 برس میں پاکستانی معیشت کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ داری کے عوض بقول اسٹیٹ بینک آف پاکستان $118 بلین کا براہ راست اور بلا واسطہ نقصان ہو چکا ہے، اور بدلے میں امریکہ کی غیر ٹرمپ حکومتوں نے محض $14 بلین کی اجرت کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام پر تھمائی۔ کیا ہلیری کے جیتنے سے پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری بہنے لگتی؟ ہاں، ٹرمپ نے پہلے ہی حلے میں 30 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن ملک سے باہر نکالنے کا عندیہ دیا ہے، تو خلیجی ریاستوں نے 4 برس کے دوران 2.5 لاکھ پاکستانیوں سمیت 1 ملین کے لگ بھگ غیر قانونی تارکین وطن نکالے، اور وہ بھی یہ کہہ کے کہ یہ اقتصادی بوجھ اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ٹرمپ بھی تو یہی کہہ رہا ہے۔ پاکستان بھی تو افغان مہاجرین پر واپس جانے کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے، اتنا دباؤ کہ نیشنل جیوگرافی کی پوسٹر گرل شربت گلا کو بھی ہیپیٹائٹس سی سمیت اسپتال سے اٹھا کے طورخم پار پہنچا دیا۔ فلسطین نے ٹرومین سے اوباما تک 14 امریکی صدور بھگت لیے، اب 15واں بھی صحیح۔ 9/11 کے بعد سے امریکی مسلمان اپنی غیر اعلانیہ نگرانی سے مسلسل بے چین ہیں۔ اب اگر اعلانیہ نگرانی شروع ہو جاتی ہے تو کیا اہم تبدیلی آئے گی؟ ٹرمپ انتظامیہ میں جس طرح کے لوگ لائے جا رہے ہیں، عین ممکن ہے ان کی مرتب کردہ پالیسیوں سے امریکہ 50 اور 60 کی دہائی کی نسلی کشیدگی میں دوبارہ لوٹ جائے، مکارتھی ازم ایک نئے عزم کے ساتھ قبر سے نکل آئے۔
کوکلس کلان جیسی متشدد تنظیمیں کھل کھیلیں، سیاہ فاموں کی زندگی جہنم ہو جائے، مسلمانوں سے مذہبی منافرت کو کئی گنا بڑھاوا ملے، امریکہ کا لبرل جمہوری امیج لڑکھڑا کے مجسمہ آزادی کے قدموں میں آن گرے اور امریکن ڈریم فاشزم کی کگار پہ پہنچ جائے۔ مگر ہم کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ ہم تو پہلے ہی سے اسی دور میں جی رہے ہیں جس میں امریکہ اب داخل ہونے والا ہے۔ کیا ہمارے ہاں نسلی و مذہبی اقلیتیں محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے کوکلس کلان عرف نان سٹیٹ ایکٹرز یہاں سے وہاں تک پچھلے 40 برس سے مذہبی و نسلی آگ نہیں لگا رہے؟ کیا ملازمتیں اور روزگار کے مواقع علاقائی نسلی و مذہبی فرق سے آلودہ نہیں؟ ہاں، ٹرمپ گن لابی کا نمائندہ ہے۔ ہمارے ہاں تو اس قدر بے نامی اسلحہ ہے کہ گن لابی کیا بیچتی ہے۔ ہاں، ٹرمپ اوباما کیئر صحت منصوبہ ختم کر دے گا، مگر ہمارے ہاں تو ختم کرنے کے لیے صحت منصوبہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، ٹرمپ انتظامیہ غیر ملکی بالخصوص مسلمان طلباء کی آمد کی حوصلہ شکنی کرے گی، مگر ہم کیوں تشویش میں ہیں؟ یاد نہیں 9/11 سے پہلے تک پاکستانی یونیورسٹیوں میں عرب، افریقی، ایرانی، جنوب مشرقی ایشیائی طلباء شوق در شوق اور مذہبی مدارس میں جوق در جوق پڑھنے آتے تھے؟ آج کتنے غیر ملکی مسلمان طلباء پاکستان کے تعلیمی اداروں میں موجود ہیں؟ آپ کو یہی خدشہ تھا نا کہ وہ دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ ٹرمپ کو بھی تو یہی خدشہ ہے۔ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے سے ان ممالک اور معاشروں کا تو ڈرنا بنتا ہے جن کے ہاں انسانی جان، انسان دوستی، اختلاف رائے، روشن خیالی، وسیع المشربی، مساوات اور جمہوری اقدار کی تھوڑی بہت اہمیت ہے۔ وہ جانے اور ٹرمپ جانے، ہم کاہے کو نیند اڑا بیٹھے ہیں۔ بھینس بھینس ہوشیار، تجھے چور لے چلے۔ بھینس نے پلٹ کے کہا، وہ بھی چارہ ہی دیں گے۔ اس وقت بیشتر ٹویٹر برادری ریٹائرڈ جنرل راحیل شریف کی اگلی ملازمت کو لے کے حسد، رشک، نصیحت وغیرہ میں مبتلا ہے۔ یہ ٹویٹرانہ بخار وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایک تصدیقی ٹیلی شرلی چھوڑنے کے نتیجے میں شروع ہوا۔ حالانکہ اس بارے میں راحیل شریف، سعودی ترجمان، پاکستانی دفتر خارجہ اور ISPR تا دم تحریر خاموش ہیں، مگر ٹویٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کس قدر ویلے ہیں۔ کوئی راحیل شریف کے باضابطہ غیر اعلانیہ فیصلے کو افسوسناک قرار دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ 39 اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کی سربراہی ایک قابل قدر اعزاز ہے۔ تحریک انصاف کے اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ جس اتحاد میں شمولیت کو پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا، اس کی سربراہی قبول کرنا افسوسناک ہے۔ ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سعودی قیادت میں فوجی اتحاد میں شمولیت ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ اللہ جانے انہوں نے کون سا فقہ پڑھ کے یہ رائے قائم کی۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ اتحاد کسی فرقے یا قوم کے خلاف نہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ تاریخ پہ پہلا فوجی اتحاد ہوگا جو گلدستے پیش کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہو۔ غیر کالعدم شیعہ تنظیم مجلس وحدت المسلمین سے لے کے انتہائی سنی کالعدم تنظیم اہل سنت والجماعت تک کوئی نہیں جس نے راحیل شریف کی مبینہ نوکری پہ اپنی اپنی اینک کے نمبر کے حساب سے رائے زنی نہ کی ہو۔ ایسی ہر تنظیم دراصل ڈانٹ بیٹی کو رہی ہے اور سنا بہو کو رہی ہے۔ کوئی نہیں سوچ رہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بندے کو روزی روزگار نہ صحیح کوئی نہ کوئی مصروفیت تو چاہیے ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسا بندہ جس نے 40 برس ایکٹیو عسکری سروس میں گزارے ہوں۔ اس ملک میں ویسے بھی ریٹائرڈ جنرلوں کے لیے کتنے روزگاری مواقع ہیں۔ کوئی بحریہ ٹاؤن میں نوکری پکڑنے پہ مجبور ہے، کوئی سفیر، مشیر یا کنسلٹنٹ لگ جاتا ہے یا کسی نیم خود مختار ادارے کی پوسٹنگ قبول کر لیتا ہے، کوئی سیکیورٹی کمپنی کھول لیتا ہے یا اسلحہ ساز کمپنی کا سودا کار ہو جاتا ہے، کوئی اندرون و بیرون ملک لیکچرز دے کے تھوڑے بہت پیسے کما لیتا ہے، کوئی پاکستان اور بھارت کے مابین امن و آشتی کا مبلغ ہو جاتا ہے، اور جسے کوئی بھی موقع میسر نہ آئے وہ شام 8 تا 12 کسی نہ کسی نیوز چینل پہ عسکری، علاقائی و بین الاقوامی امور کا فی سبیل اللہ ماہر ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ہمارے جنرل صاحب نے بعد از ریٹائرمنٹ ایک عام چیئر اتحاد کی باوقار اعزازی سپہ سالاری قبول کر لی تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑا؟ کرنا تو اس اتحاد کو بھی وہی ہے جو اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور عرب لیگ کرتی آئی ہے۔
کیا یہ وہی راحیل شریف نہیں جن کے لیے صرف 2 ماہ پہلے ہر دوسرا ٹویٹریا اور فیس بکیا کہہ رہا تھا کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے، ابھی تو دل بھرا نہیں؟ آپ نے قدر نہیں کی، سعودیوں نے قدر کر لی۔ اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ مجھے تو اس وقت سیف علی خان اور کرینہ کپور کا نومولود بیٹا تیمور علی خان یاد آ رہا ہے، جس کے نام کو لے کے چند روز پہلے بھارت کی ٹویٹر برادری گالم گلوچ سے لے کے بالکل صحیح فیصلہ کیا کے درمیان پھنس کے رہ گئی تھی۔ کسی نے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ او بھائی، بچہ کسی کا ہے مگر درد ذہ تمہیں کیوں اٹھ رہا ہے؟ کچھ لوگوں کو تصویر میں رہنے کا فن آتا ہے، جیسے رزاق پوستی۔ محلے کی کوئی شادی، عقیقہ، ختنہ، موت، کارنر میٹنگ ایسی نہ تھی جس کی کوئی تصویر ہو اور اس میں رزاق پوستی کی منڈی نہ ابھری ہو۔ اللہ جانے اس کا نام پوستی کیسے پڑا، حالانکہ تصویر کھنچوانے کے اعتبار سے وہ چیتا تھا۔ مشہور تھا کہ اگر آپ اپنے کمرے کے دروازے، کھڑکیوں اور روشن دان کو کالی ٹیپ سے سیل کر کے فیملی گروپ فوٹو بنوائیں تو جب فوٹو دھل کے آئے گا تو اس میں رزاق پوستی بھی دائیں بائیں یا درمیان میں ہوگا۔ رزاق پوستی مجھے یوں یاد آیا کہ آپ ٹی وی پر کوئی بھی پریس کانفرنس یا کسی بھی لیڈر کا خطاب دیکھیں، کچھ لوگ ہمیشہ سپاٹ چہرے لیے پیچھے کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، نام کیا ہے، عہدہ کیا ہے، روزگار کیا ہے، یا پریس کانفرنس کرنے والے وزیر، افسر یا تقریر کرنے والے عالم، سیاستداں یا وزیر اعلیٰ و وزیر اعظم سے کیا تعلق ہے۔ رزاق پوستیوں کی ایک نسل سیلفی کی ایجاد نے پیدا کی اور اس کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ کسی بھی تقریب میں یہ نسل بکثرت پائی جاتی ہے اور عقاب کی نگاہ رکھتی ہے کہ کن کن کے ساتھ زیادہ لوگ سیلفی بنا رہے ہیں، اور پھر سب لپک پڑتے ہیں۔ کئی تو سیلفی بنانے کے بعد یہ بھی پوچھ لیتے ہیں، سر آپ کا نام کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کئی لا علم بھولے سیلفی بنوانے کے بعد خاموشی سے نکل جانے کی بجائے منہ کھولنے کے سبب پکڑے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک پختہ عمر کے صاحب نے سیلفی بنانے کے بعد کہا، سر میں آپ کو باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، آپ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ میں نے جواباً شکریہ کہا۔ سر آپ کی 2 کتابیں تو کمال ہیں، شیر دریا اور جرنیلی سڑک۔ میں نے کہا بھائی یہ دونوں کتابیں رضا علی عابدی کی ہیں۔ اوہ ہو اچھا، تو آپ رضا علی عابدی نہیں ہیں؟ سوری، 1 منٹ سر، مجھے بھی کچھ شک ہو رہا تھا۔ ہاں بالکل یاد آ گیا، آپ ڈیفینیٹلی محمد حنیف ہیں، ہے نا سر؟ ایک نسل وہ بھی ہے جو تصویر بازی پہ نہیں، خبر بازی پہ زندہ ہے، مگر ڈیجیٹل میڈیا اور سیلفی کے سیلاب میں یہ نسل بقائی خطرے سے دوچار ہے۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں جو کسی چھوٹی موٹی فلاحی انجمن کے سرپرست، صدر، سیکریٹری اور خزانچی ہیں۔ ان کی فلاحیت سنگل کالم خبر میں ہی نمایاں ہوتی ہے۔ وہ تب سے خبریں لگوا رہے ہیں جس زمانے میں سفینہ حجاج سے سعودی عرب جانے والے حاجیوں کو کیماڑی پہ الوداع کہنے والوں کی تصویری خبریں چھپتی تھیں۔ ان صاحب کی آخری خبر میں نے پرسوں ہی ایک اخبار کے صفحہ نمبر 2 پہ دیکھی، ممتاز سماجی کارکن مسٹر فلاں فلاں شاہراہ فیصل پہ ایک فلائی اوور میں پڑنے والے شگاف کا معائنہ کرتے ہوئے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ریاست اس خبرناک سیلفیانہ مرض میں مبتلا نہیں، ریاست بھی تصویر کھنچوانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ بھاشا ڈیم کا پرویز مشرف سے نواز شریف تک ہر حکمران سنگ بنیاد رکھ چکا ہے۔ ایدھی زندگی بھر 1 مین آرمی رہا۔ ڈاکٹر روت فاؤ ریاستی تعاون سے بے نیاز جزامیوں کی تعداد کم کرتی رہیں، مگر دونوں کی آخری تصویر میں ریاست بھی دائیں سے بائیں تیسرے نمایاں ہے۔ روت فاؤ والی تصویر میں حکومت سندھ کچھ دبی دبی سی نظر آ رہی تھی، لہٰذا اس نے حساب برابر کرنے کے لیے سول اسپتال کراچی کا نام ڈاکٹر روت فاؤ سول اسپتال رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور خود ہی بھول گئی کہ 2 برس پہلے سندھ اسمبلی نے اسی سول اسپتال کا نام ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی کے نام پہ رکھنے کی متفقہ قرارداد منظور کی تھی، کیونکہ اسی اسپتال کے ایک وارڈ سے ادیب صاحب نے اپنی فلاحی جد و جہد شروع کی تھی۔ چلو خیر ہے، ادیب صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں، وقت آنے پہ لیاری جنرل ہاسپٹل کو ان کے نام کر دیں گے، ایک اور تصویر ہو جائے گی۔ وہ تمام سیاستداں اور ارکان اسمبلی جو عزیر بلوچ کو سردار صاحب کہتے تھے، زندگی بھر وفادار رہنے کا حلف اٹھا چکے،
یا مرغن دعوتوں کا نمک چکھ چکے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کون عزیر بلوچ۔ ارے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کوئی اور اویس مظفر ٹپی ہوگا۔ فریال نام کی تو سینکڑوں خواتین ہیں، اکیلا میرا نام فریال تھوڑا ہے۔ نہیں نہیں، قائم علی شاہ کو اتنی فرصت کہاں کہ عزیر جیسا جرائم پیشہ ان سے مل سکے۔ آج کل تو کوئی بھی انگلا کنگلا سستی شہرت کے لیے فوٹو شاپ کر سکتا ہے۔ آپ کہیں تو میں عزیر بلوچ کو اوباما کے ساتھ دکھا دوں۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارا بھلا کسی گینگسٹر سے کیا لینا دینا؟ اگر پیپلز امن کمیٹی ہم نے بنائی ہوتی تو ہم ہی اسے کیوں کالعدم قرار دیتے؟ ذوالفقار مرزا آج بھی عزیر بلوچ کو بھائی کہتا ہے تو کہتا رہے۔ مرزا سے پوچھیں کہ بطور وزیر داخلہ اس نے اسلحے کے ہزاروں لائسنس کیوں جاری کیے؟ انہی حرکتوں پہ تو مرزا کو پیپلز پارٹی سے نکالا گیا۔ وہ تمام باضمیر صحافی جو عزیر بلوچ کی دعوت افطار میں شرکت کے لیے ٹوٹے پڑتے تھے، وہ تمام اینکرز اور اینکرنیاں جو عزیر جان کو ٹاک شوز میں مدعو کرتے تھے، آج طوطے کی طرح اس کی سفاکیوں کا پردہ فاش کر رہے ہیں۔ پیپلز امن کمیٹی 2008 میں زرداری حکومت کے قیام کے بعد رحمان ڈکیت عرف سردار رحمان خان بلوچ کی سربراہی میں قائم ہوئی۔ جب رحمان ڈکیت نے سیاسی پرپرزے نکالنے شروع کیے تو 9 اگست 2009 کو اسٹیل ٹاؤن کے قریب پولیس مقابلے میں 3 ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ عجب صاف ستھرا پولیس مقابلہ تھا جس میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مرنے والے کو 3 فٹ دور سے گولیاں لگیں اور کوئی سپاہی زخمی نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت بشمول نبیل گبول MNA نے بدنام زمانہ رحمان ڈکیت کے صفائے کا خیر مقدم کیا، کیونکہ رحمان ڈکیت نبیل گبول کی الیکشن کیمپین کا کبھی انچارج نہیں رہا۔ نبیل نے کبھی رحمان کا گھر تک نہیں دیکھا، اس گھر میں پریس کانفرنس کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہ رحمان ڈکیت دادو کا بیٹا اور شیرو کا بھتیجا تھا۔ شیرو دادل کی جوڑی ایوب خان کے مخالفین کے جلسے اکھاڑنے کے لیے مشہور تھی۔ اس وقت لیاری ہارونوں اور گبولوں کی جاگیر تھا، پھر بھٹوؤں کا سیاسی فارم ہاؤس بنا۔ گینگسٹرز نسل در نسل بدلتے رہے اور ان کی پیٹھ پہ دھرے ہاتھ بھی۔ پچھلے 10 برس میں گینگسٹرز نے ہی لیاری سنبھال لیا۔ ان گینگسٹرز نے یقینی بنایا کہ بلوچستان کا کوئی پاکستان دشمن لیاری کے گنجان انسانی جنگل میں پناہ نہ لینے پائے۔ اس کے بدلے یہ گینگسٹرز لیاری کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، اور پھر 10 مربع کلومیٹر میں پھیلے کراچی کے سب سے گنجان لیاری ٹاؤن میں 2000 کے لگ بھگ لوگ مر گئے۔ کراچی کی سیاست میں جرائم پیشہ مافیا کی جو کہانی 1960 میں کالا ناگ اور شیرو دادل سے شروع ہوئی، آج اس کہانی کی 3ری پیڑھی چل رہی ہے۔ لیاری کی غربت اور اس سے پیدا ہونے والے گینگسٹرز کل تک سیاسی اثاثہ تھے، آج اسٹریٹجک اثاثہ بھی ہیں۔ بے قابو ہو جائیں تو پھر سے نالی کا کیڑا بنا دیے جائیں۔ عزیر بلوچ کی ماں نے کیا خوب کہا کہ ہماری زندگیاں بس اسی لیے ہیں کہ بناؤ، استعمال کرو، ختم کر دو۔ تراشیدم، پرستم، شکستم کی اس سے بہتر تفسیر کیا ہوگی؟ آخری خبر یہ آئی تھی کہ عزیر بلوچ دبئی پولیس کی تحویل میں ہے۔ جانے کب رہا ہوا اور پھر پاکستان کیسے اور کیوں آ گیا۔ بیٹی کہتی ہے انٹرپول والے میرے سامنے دبئی ایئرپورٹ سے 13 ماہ پہلے اٹھا کے لے گئے۔ حکومتی ادارے کہتے ہیں انٹرپول کے ریڈ وارنٹ جاری ضرور ہوئے تھے، مگر گرفتاری 2 روز پہلے کراچی کے مضافات سے ہی ہوئی۔ اتفاق سے کوئی فوٹوگرافر بھی وہی کہیں ٹہل رہا تھا جس نے پرسکون صاف ستھرے عزیر بلوچ کی ڈرامائی گرفتاری اطمینان سے عکس بند کی۔ مگر کہانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ آنے والے دنوں میں عزیر بلوچ مزید راز اگلے گا، بہت سے نام لے گا، ہو سکتا ہے سلطانی گواہ بھی ہو جائے، اور جب ایک روز اس کا سینہ رازوں سے خالی ہو جائے گا تو پھر اس کا دل اکتا جائے گا، اور ایک دن وہ فرار ہونے کی کوشش کرے گا اور اس کوشش میں مر جائے گا، اور پھر کسی نئے عزیر بلوچ کی نئی فائل نئے کام کے لیے کھل جائے گی۔ ایل کپون، حاجی مستان، بھنڈراں والا، ملک اسحاق، رحمان ڈکیت، عزیر بلوچ وغیرہ وغیرہ، ایسے سب مہرے انتہائی ضروری اور پھر غیر ضروری ہیں۔ کچھ ممالک اور ان کے رہنما ایک عجب مرض میں مبتلا ہیں، یعنی بات بات پہ ریفرینڈم اور انتخابات کی جانب بھاگنے کا مرض۔ سوئٹزرلینڈ کا تو یہ حال ہے کہ اگر چند لاکھ لوگ اس یادداشت پہ بھی دستخط کر دیں کہ انہیں چھینک لینے کے لیے اوپر کی بجائے نیچے دیکھنے کا اختیار چاہیے، تو اس پہ بھی ریفرینڈم ہو جاتا ہے۔ برطانیہ میں ڈیوڈ کیمرون کو نہ آئین نے مجبور کیا تھا اور نہ ہی پارلیمنٹ نے کہ وہ یورپی یونین میں رہنے یا نکلنے کے سوال پہ ریفرینڈم کروائیں،
مگر بھولے ڈیوڈ نے چونکہ انتخابی مہم کے دوران جیتنے کے حربے کے طور پہ بریگزٹ کے بارے میں عوامی رائے لینے کا وعدہ کر لیا تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ میاں ڈیوڈ ایسے سیاستیں نہیں ہوتیں۔ ایک انتخابی وعدے کی اوقات ہی کیا ہے، وعدے قرآن و حدیث تھوڑا ہیں۔ مگر نہیں صاحب، بریگزٹ کروا کے ہی دم لیا اور اب آدھے برطانوی رو رہے ہیں۔ اور یہ اسپین میں کیا ہو رہا ہے؟ کیٹالونیا میں ملک سے علیحدگی کے سوال پہ ریفرینڈم کے نتائج سامنے آنے کے بعد چھتر پھیرنے کا کیا فائدہ؟ ان سے پہلے ہی سختی سے نمٹنا چاہیے تھا، لیکن اب بھی وقت ہے۔ سری لنکا، بھارت، پاکستان، ترکی، اسرائیل یا روس وغیرہ کی مشاورت و چھترولی مہارت کیٹالونیا کو قابو میں رکھنے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض اوقات ڈاکٹر بدلنے سے بھی افاقہ ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ہنسی جاپان پہ آتی ہے۔ کوئی ان بے وقوفوں کو بتانے والا نہیں کہ انتخابی عمل ٹیشو پیپر نہیں ہوتا کہ جب چاہا استعمال کر لیا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپانیوں نے چلتی لڑائی میں 7 اور جنگ عظیم کے خاتمے سے اب تک 35 وزیر اعظم بدلے۔ ان میں سے موجودہ وزیر اعظم شنزو آبے سمیت بس 5 ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مدت اقتدار مکمل کی۔ لگتا ہے جاپانی زبان میں یہ جملہ ہے ہی نہیں، مجھے کیوں نکالا؟ حالانکہ 11 سابق جاپانی وزرائے اعظم آج بھی زندہ ہیں، ملک آج بھی تیسری بڑی اقتصادی سپر پاور ہے، پر شوق انتخابات بچپنے کی حد تک جمع ہے۔ اب پچھلے 7 برس سے اچھے بھلے حکومت چلانے والے شنزو آبے کو اچانک تیسری بار درمیانی مدت کے انتخاب جیتنے کا شوق چرایا ہے، اور بہانہ یہ تراشا کہ شمالی کوریا سے لاحق خطرے سے نمٹنے کے لیے نیا مینڈیٹ لینا ضروری ہے۔ ہاں بھائی، یہ مٹھی بھر ممالک ایسی پیٹ بھرے کی عیاشیاں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں انتخابات کے ساتھ صاف و شفاف کا لاحقہ لگانے کا رواج نہیں۔ یہ فقرے بھی سننے کو نہیں ملتے کہ حکومت خیرات میں نہیں، عوام کے ووٹوں سے ملی ہے، لہٰذا ہر حال میں مدت اقتدار پوری کرے گی۔ ان پیٹ بھرے جمہوری ممالک میں استعفیٰ بھی بہانے دیا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا، کیونکہ اہل سیاست کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ اگلی بار اقتدار کا منہ دیکھنا نصیب ہوگا بھی کہ نہیں۔ اسی لیے ان کے ہاں حکومتیں بالک ہٹ پہ اڑنے کی بجائے خود ہی ہٹ جاتی ہیں، ہٹائی نہیں جاتی۔ یقیناً ان مٹھی بھر جمہوری ممالک میں بھی جوڑ توڑ، مار کٹائی اور سازشیں ہوتی ہیں، مگر پارلیمنٹ کے اندر ہی اندر۔ ان کی ڈکشنریوں میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی اصطلاح ہے، مگر مراد بادشاہ گڑ ٹولہ نہیں بلکہ ماتحت بیوروکریسی ہے۔ ان کے ہاں بھی فوج ہے، مگر عام آدمی اپنے انتخابی حلقے سے ہارنے یا جیتنے والے کا تو نام جانتا ہے، فوج کے سربراہ کا نام نہیں جانتا۔ ان کے ہاں بھی اعلیٰ عدالتیں اور اعلیٰ جج ہیں، مگر صرف وکیل برادری ہی ان کے ناموں سے واقف ہوتی ہے۔ اسی لیے ان ممالک کا میڈیا انتہائی بور اور تھکا ہوا ہے۔ ایسے بے نمک ماحول میں شنزو آبے کی جگہ شیدہ مکینک بھی ہوتا تو مڈ ٹرم الیکشن جیت لیتا۔ یہ کیسی ابلی ہوئی جمہوریت ہے، نہ دھرنا، نہ سازش، نہ عدالتی کارروائیوں کی پل پل مسالے دار خبریں، نہ ایک دوسرے کے طفلی، خاندانی، اخلاقی راز اور لغت دشنام بھرے بازار میں کھولنا، نہ طلال، نہ فواد، نہ نثار، نہ ISPR، نہ اپنے آئینی دائرے یا ریاستی رٹ کی بحث، نہ اپنی یا غیر ایجنسیوں کی کارستانیوں کا تذکرہ، حتیٰ کہ ایک صفحے پہ ہونے کی اصطلاح تک نہیں۔ تو پھر لوکی کی جمہوریت، بے ذائقہ، بے رنگ، بے بو، ایسی جمہوریت تو ہمارے ہاں ہر قبرستان میں پائی جاتی ہے، تف ہے۔ بس بہت گالیے 20-22 گھنٹے قوم نے عیدی کی عظمت کے گن۔ اب مرحلہ ہے عیدی کی ذات و یاد ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمغے بنا کے سینے پہ سجانے، اپنے تنگ نظر زنگار آئینے میں عیدی کی شبیہ دیکھنے اور بگاڑنے کا۔ لہٰذا سوشل بلکہ ان سوشل میڈیا کی دکان پر اب عیدی کے شخصی پارچوں کی نمائش شروع ہو گئی ہے۔ عیدی صاحب کی رحلت کی خبر آتے ساتھ ہی اس طرح کے SMS اور ٹویٹ آنے لگے کہ انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ قومی پرچم میں لپیٹ کے سپرد خاک کیا جائے۔ جب ایسا ہو گیا تو اب یہ SMS اور ٹویٹ آ رہے ہیں کہ غریبوں کے عیدی کو ریاست نے ہائی جیک کر لیا۔
ایدھی صاحب کو نوبیل پرائز دلانے کی مہم بھی سوشل میڈیا پہ دوبارہ زور پکڑ گئی ہے، یہ جانے بغیر کہ 1974 میں نوبیل فاؤنڈیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ بعد از مرگ کسی کو نوبیل انعام نہیں ملے گا سوائے ان کے کہ جن کی وفات انعام کے اعلان کے بعد ہوئی ہو۔ شکر ہے ایدھی صاحب کو نوبیل انعام نہیں ملا، ورنہ وہ بھی ڈاکٹر عبدالسلام اور ملالہ یوسفزئی کی صف میں کھڑے نظریاتی فائرنگ اسکواڈ کا سامنا کر رہے ہوتے۔ یہ الگ بات کہ ایدھی کی زندگی میں نوبیل انعام کے لیے سب سے بڑی دستخطی مہم ملالہ اور ان کے والد نے چلائی، مگر نظریاتی فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے نوبیل انعام ضروری تو نہیں، بس دونوں کے درمیان قد آور ہونا شرط ہے۔ اور اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کیا ایدھی کے عقائد درست بھی تھے؟ وہ کس فرقے سے تھا؟ اس نے کفن کے بجائے پہنے ہوئے کپڑوں میں سپرد خاک ہونا کیوں پسند کیا؟ اس نے اپنی آنکھیں کیوں دان کر دیں؟ کیا اس طرح جسم کا کوئی حصہ دان کر دینا مشیت الہی کا مذاق اڑانا نہیں؟ ایدھی لال رنگ کیوں پسند کرتا تھا؟ اس نے احمدیوں سے ایوارڈ لینا کیوں پسند کیا؟ اس نے بھارتی لڑکی گیتا کے لیے اس کے کمرے میں پوجا پاٹ کا اہتمام کیوں کیا؟ کیا وہ باچا خان کا پیروکار تھا؟ کیا ایدھی زیادہ عظیم ہے کہ مولانا فضل الرحمان؟ برا نہ منائیے گا، ہم میں سے بہت سے لوگ پستی کے جس درجے تک جا پہنچے ہیں، اس کے بعد ہم سب کو اپنا DNA میپ بنوانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس سے کم از کم یہ ضرور معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کتنوں کا نسبی قارورہ طائف میں پتھر مارنے والوں، مسجد کوفہ میں حجاج بن یوسف کی تقریر سن کے دبے پاؤں کھسک جانے والوں، سر بازار منصور حلاج کا تماشا دیکھنے والوں، ہلاکو خان کے مقرر کردہ بغداد کے وائسرائے کے نام کا خطبہ پڑھنے والوں، سرمد کی موت کے فیصلے پہ دستخط کرنے والوں اور اس کا سر دیکھ کے تالیاں پیٹنے والوں، سراج الدولہ ٹیپو سلطان اور بہادر شاہ ظفر کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والوں اور اقبال اور جناح کو کافر سمجھنے والوں سے جا ملتا ہے۔ اس DNA ٹیسٹ کے بعد کسی سے کوئی بھی شکایت بلا جواز ہوگی۔ ایدھی کی سب سے مستند سوانح حیات تہمینہ درانی نے لکھی، اس کا ٹائٹل ہے ایدھی A Mirror to the Blind، یعنی ایدھی اندھوں کے لیے آئینہ۔ کیا خوب ٹائٹل ہے، سبحان اللہ۔ جہاں جہاں جمہوریت کا پودا درخت بن چکا ہے، وہاں وہاں پولنگ کے بعد ہارنے والا نہ صرف جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے، بلکہ نتائج کو خوش دلی سے تسلیم کر کے خود احتسابی کے عمل سے گزرتا ہے تاکہ اگلی بار زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے۔ لیکن اپنے پاکستان میں آج تک کوئی ایسا سیاسی نظام نافذ نہ ہو سکا جس پہ سب کا بنیادی اتفاق ہو کہ اب اسے ہی چلتے رہنا چاہیے۔ 70 برس میں کوئی ایسا الیکشن نہیں ہو سکا کہ جس کے بارے میں سب نے کہا ہو کہ شفاف ہے۔ سنا ہے 1970 میں ہونے والے پہلے عام انتخابات نہایت منظم اور شفاف انداز میں منعقد ہوئے اور سیاسی جماعتوں نے انتخابی نتائج کو خوش دلی سے تسلیم کر لیا، مگر حکومت وقت نے ان نتائج کو تسلیم نہیں کیا، چنانچہ اس دھاندلی کے نتیجے میں ملک ہی دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد سے اب تک جتنے بھی انتخابات ہوئے انہیں حکومت یا جیتنے والے کے علاوہ کسی نے تسلیم نہیں کیا، اور کیا بھی تو یہ کہہ کے دودھ میں مینگنیاں ڈال دیں کہ ہم صرف اس لیے نتائج تسلیم کر رہے ہیں تاکہ جمہوریت آگے بڑھ سکے۔ ہمیں معلوم ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، پھر بھی ہم قومی مفاہمت کی خاطر صبر کریں گے، وقت آنے پر بتائیں گے کہ انتخابات کے نتائج کیسے چوری کیے گئے وغیرہ وغیرہ، اور پھر نئے انتخابات سر پہ آ جاتے ہیں، مگر ری ری وہی پرانی جاری رہتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن کتنا کمزور ہے، مگر اسے بااختیار بنانے کی بجائے گالیاں دینا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ فوج کا مفاد کمزور جمہوریت میں ہے، مگر میں نے آج تک حکومت سے لے کے کسی بھی حزب اختلاف کو یہ مطالبہ کرتے نہیں سنا کہ امن و امان کی نگرانی پولیس کی ذمہ داری ہے، لہٰذا انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے بھی پولیس کافی ہے۔ وجہ بالکل سادہ ہے، ہر حکومت پولیس کو اردلی سمجھتی ہے، اور اپوزیشن بھی برسر اقتدار آنے کے بعد اسے ایک فعال، ایماندار اور پیشہ ورانہ بااختیار ادارے میں ڈھالنے کی بجائے اردلی ہی رکھتی ہے۔ چنانچہ فوجی آمریت کے ادوار کی مرثیہ خوانی بھی جاری رہتی ہے، اور مردم شماری سے لے کے سرسری انصاف کی فراہمی اور شفاف پولنگ یقینی بنانے تک
ہر حکومت، جماعت اور فرد ہر بار محکمہ شماریات، عدلیہ یا الیکشن کمیشن پہ اعتماد کرنے کی بجائے فوج کی طرف ہی دیکھتا ہے۔ من پسند انتظامات پہ اتفاق کے باوجود ہارنے والا نتائج تسلیم نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ لاہور کے حلقہ این 120 میں ہر جماعت کی جانب سے انتخابی ضابطہ اخلاق کو ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کرنے کے باوجود جب مکمل انتخابی تصویر سامنے آئے گی تو کیا کیا تبصرے ہوں گے۔ اگر تحریک انصاف جیتتی ہے تو دوسرے نمبر پہ آنے والا امیدوار کہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ شریف خاندان کو جمہوریت کے نقشے سے ہی مٹانا چاہتی ہے، لہٰذا یہ تو ہونا ہی تھا۔ اگر مسلم لیگ نون گزشتہ انتخابی نتائج کے برعکس ووٹوں کے کم فرق سے جیتتی ہے تو جیتنے والا کہے گا کہ شریف خاندان کے خلاف سازش عوام نے مسترد کر دی، اور ہارنے والا کہے گا کہ دیکھا، ہم نہ کہتے تھے کہ پاناما کیس کے فیصلے نے شریف خاندان کے انتخابی قلعے میں شگاف ڈال دیا۔ اگر مسلم لیگ نون پچھلے انتخاب کے مقابلے میں اس بار زیادہ لیڈ لیتی ہے تو ہارنے والا کہے گا کہ جب تمام سرکاری وسائل انتخابی مہم میں جھونک دیے جائیں گے تو حزب اختلاف کیسے جیت سکتی ہے، جبکہ جیتنے والا کہے گا کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ جیتنے والا کہے گا کہ عوام کی عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ہارنے والا کہے گا کہ ایک ضمنی انتخاب کی ہار جیت قومی انتخابی رجحان کی نمائندہ تھوڑا ہوتی ہے۔ حلقہ این 120 میں کل ملا کے 42 امیدواروں نے انتخاب میں حصہ لیا۔ آپ شرط لگا لیں کہ ان میں سے 41 انتخابی نتائج کو شفاف نہیں سمجھتے۔ ان میں سے ہر کوئی قائل ہے کہ اگر انتخابات منصفانہ ہوتے تو وہی جیتتا۔ اسے کہتے ہیں کچی عمر کی جمہوریت کا حسن۔ آپ کیسے اس اسٹیبلشمنٹ کو تمناؤں سے بٹی رسی سے باندھ سکتے ہیں جس کا وہ ادنا بابو بھی گورنر جنرل سے زیادہ طاقتور تھا، جس نے آزادی کے باضابطہ اعلان سے بھی 3 روز پہلے طے کر دیا تھا کہ وہ جناح صاحب سے زیادہ محب وطن ہے، لہٰذا جناح صاحب کی 11 اگست کی تقریر 12 اگست کے اخبارات میں منوعاً شائع نہیں ہو سکتی۔ 1 یونٹ کی تشکیل ہو کے سیٹوں سینٹوں میں شمولیت کا فیصلہ، حاضر سروس کمانڈر ان چیف کو وزیر دفاع بنانے کا فیصلہ کہ مسلم لیگ کو ریپبلکن پارٹی میں بدلنے کا فیصلہ، ہر آئیڈیا بھلے اسٹیبلشمنٹ کا تھا مگر دلالی فرنٹ مین سیاستدانوں نے کی، اور پھر انہی سیاستدانوں کو اسی اسٹیبلشمنٹ نے کرپٹ، غدار اور نااہل قرار دے کے دلالی کا انعام بھی دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اس لیے پھانسی نہیں ہوئی کہ وہ تیسری دنیا کے چیمپئن یا اینٹی امریکہ یا عوام کو طاقت کے کھیل میں سٹیک ہولڈر بنانے کے مجرم تھے، بلکہ ان کو دھوکہ دینے پہ پھانسی ہوئی۔ یعنی تم ایک عامر کے منہ بولے بیٹے کی حیثیت سے تمام اہم داخلی، خارجی و جنگی فیصلوں میں شریک، پھر اس کے جانشین عامر کی پاور گیم اور پاور ڈسٹریبیوشن کی گیم میں برابر کے حصے دار۔ ہم نے اپنا بندہ سمجھ کے تمہیں مکمل با اختیار بنایا اور پھر تم خود کو واقعی با اختیار سمجھنے لگے۔ اس کی سزا تو ضرور ملے گی۔ کیا نواز شریف کی کہانی ملتی جلتی نہیں لگتی؟ یاد ہے اصغر خان اور ان کا کراچی والا 10 لاکھ کا جلوس اور وزیر اعظم اصغر خان کے نعرے؟ کوئی شک بھی تھا تو اسے دور کرنے کے لیے فوجی قیادت کو خان صاحب نے خط بھی لکھ مارا، مگر 5 جولائی 1977 کے بعد کسی نے پلٹ کے اصغر خان کو پوچھا؟ ان کی تو مہران گیٹ والی درخواست بھی سپریم کورٹ کے کسی گودام میں دیمک کے رحم و کرم پہ ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو ضیاء آمریت کے خلاف جمہوریت پسندوں کی ہیروئن ہونے کے باوجود 88 میں پہلے سے طے شدہ مینیو کے تحت ہی کھانا آرڈر کرنے کی پابند بنائی جاتی ہیں، پھر نکالی جاتی ہیں، پھر ایک اور سویلین حکومت کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، پھر نگراں حکومت میں شامل ہوتی ہیں، پھر نیم با اختیار وزیر اعظم بنائی جاتی ہیں، پھر نکالی جاتی ہیں، پھر نئی سویلین حکومت کے انتقام کا نشانہ بنتی ہیں، پھر جلا وطن ہوتی ہیں، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کی پابند ہوتی ہیں، پھر NRO کے پھندے میں آ جاتی ہیں اور پھر قتل ہو جاتی ہیں۔ الطاف حسین، جناح پور کا خالق، را کا ایجنٹ،
مگر وفاقی، صوبائی اور شہری حکومتوں میں بھی مسلسل حصے دار۔ ضیاء کی یادگار، پرویز مشرف کی آنکھوں کا تارا، 12 مئی کا ہیرو۔ آج وہی پرویز مشرف صاحب کہہ رہے ہیں میں کوئی پاگل ہوں جو MQM جیسی نسل پرست جماعت کی سربراہی کروں گا۔ جب IJI، مہران گیٹ، MQM حقیقی، مسلم لیگ قاف، متحدہ مجلس عمل، ملی یکجہتی کونسل، دفاع پاکستان کونسل، متحدہ جہاد کونسل، پیپلز امن کمیٹی، PTI کی امپائرانہ انگلی، علامہ طاہر القادری کی سالانہ یلغار، لبیک، ملی مسلم لیگ، 23 رکنی مجوزہ مشرفی اتحاد، سندھ کا گرینڈ نیشنل الائنس، فوج اور عدلیہ کو احتساب بل سے متفقہ طور پہ باہر رکھنے کا پارلیمانی فیصلہ، قومی سلامتی سے متعلق فیصلوں اور CPEC کی تفصیلات تک پارلیمان سے خفیہ رکھنے اور اسے اپنے ہی ہاتھوں بانجھ کلب بنا دینے کو برداشت کیا جا سکتا ہے، تو پھر بات بے بات اسٹیبلشمنٹ کا نام لے لے کے ٹسوے بہانے کی اوور ایکٹنگ سے کیا مل جائے گا؟ MQM پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ ایسا کیا نیا ہو گیا کہ پھر سے ادھم مچ گیا؟ نہ ہم میں ڈھنگ کا غلام بننے کی صلاحیت، نہ ہی زنجیر کھولنے کی ہمت، پر خواب ایسے ایسے کہ شیخ چلی ہوئی قدموں میں گر جائے۔ مثلا جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا، تب اسٹیبلشمنٹ کو وہ دھوبی پٹکا ماروں گا کہ الٹا دوبارہ اٹھ نہ پائے گی۔ بس ذرا ایک نیند اور لے لوں۔ یہ بات صحت سے کہی جا سکتی ہے کہ کم از کم جہانگیر کے دور تک تیز رفتار انصاف دلانے کے لیے فوجی عدالتوں کا تصور نہیں تھا، اسی لیے جہانگیر کو محل کے باہر زنجیر لگا کے بڑی سی گھنٹی باندھنی پڑی۔ قریب ہی ہاتھیوں کا باڑا بھی تھا تاکہ باغیوں اور قاتلوں کو فوراً کچلوایا جا سکے۔ ہمیں انصاف سے بھی تیز رفتار فوجی عدالتوں کا تصور کہیں میر تقی میر کے دور طوائف الملوکی میں جا کے ملتا ہے۔ اسی لیے کہنا پڑا میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ایک رہنما تو اسلام آباد میں نیشنل ایکشن پلان وضع کرنے والے کل جماعتی اجلاس میں کہہ ہی چکے ہیں کہ امریکہ نے بھی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان امریکی فوجی عدالتوں نے جو سزائیں سنائیں وہ بھی ٹھیک ہیں، تو پھر گوانتانامو کیمپ پہ اتنا شور کاہے کو؟ اسرائیل کی فوجی عدالتیں پچھلے 20 برس میں 1,22,000 سے زائد فلسطینیوں کو مختلف المیعاد سزائیں سنا چکی ہیں، اس پہ اتنا واویلا کیوں؟ مصر میں پچھلے 2 برس سے قائم خصوصی فوجی عدالتیں اتنے ملک دشمنوں کو سزائے موت سنا چکی ہیں جتنی سزائیں حسنی مبارک کی 20 سالہ آمریت میں بھی نہیں سنائی گئیں۔ یہ بھی کہیے ٹھیک ہے۔ چونکہ تیز رفتار فوجی عدالتوں کے سوا فوری انصاف کے حصول کا بظاہر کوئی مؤثر طریقہ نہیں، لہٰذا 1857 میں انگریزوں نے ہندوستان میں جو فوجی عدالتیں لگائیں ان کے سزا یافتگان کو قومی ہیرو سمجھنے سے گریز کیجیے۔ آپ کہیں گے کہ تم نو آبادیاتی دور میں جد و جہد آزادی دبانے کے لیے انگریزی فوجی عدالتوں کی گمراہ کن مثالوں سے ہمیں کیوں کنفیوز کر رہے ہو؟ چلیے کنفیوز نہیں کرتے، لیکن آپ کم از کم یہ تو مانیں گے کہ ایوب خان، یحییٰ خان اور ضیاء الحق کی فوجی عدالتوں نے جو فیصلے کیے وہ ٹھیک تھے۔ تبھی تو آپ نے 2014 میں بھی فوجی عدالتیں لگانے کا متفقہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے میں دور ضیاء کی فوجی عدالتوں کے مثالی انصاف سے سب سے زیادہ مستفید ہونے والی پیپلز پارٹی بھی شامل ہے۔ دور ضیاء میں ہی پیپلز پارٹی کے ایک روپوش کارکن نے مجھے یہ قصہ سنایا تھا کہ جب عدالت کے روبرو ملزم کے وکیل کی تقریر بے گناہی طول پکڑنے لگی تو صدر نشین کرنل صاحب نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، وکیل صاحب گل چھیتی چھیتی مکاؤ، اسی سزا بھی دینی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس ناقص انٹیلیجنس نظام اور پولیس تفتیش کی ناکامی سے تنگ آ کے فوجی عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں، ان کی آنکھیں، ناک اور کان بھی تو یہی ناقص انٹیلیجنس نظام اور پولیس ہوگی۔ عدالتیں فوجی اور تفتیشی نظام وہی فرسودہ۔ گویا یوں ہے جیسے آپ نیا کرتا پہننے کی خوشی میں نیا پاجامہ پہننا بھول جائیں۔ کہا جا رہا ہے فوجی عدالتیں صرف 2 برس کے لیے قائم کی جا رہی ہیں، اور اگر 2 سال کے اندر دہشت گردی ختم نہ ہوئی تو پھر کیا کسی کو یاد نہیں کہ ضیاء الحق 90 دن کے لیے تشریف لائے تھے؟
کیا سب بھول گئے کہ 1989 میں کراچی کے حالات معمول پہ لانے کے لیے رینجرز کو صرف 6 ماہ کی ابتدائی مدت کے لیے لایا گیا تھا؟ آج اس بات کو خیر سے 25 برس ہو چلے مگر آپریشن کراچی جاری ہے۔ سب سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ حالات ہی ایسے ہیں کہ ہمیں فوجی عدالتوں کا کڑوا گھونٹ پینا پڑ رہا ہے، لیکن جو آپ کے لیے کڑوا گھونٹ ہے وہ انصاف کے لیے میٹھا گھونٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نظام پہ خود آپ کو ہی تحفظات ہیں اس پہ قوم کیسے اعتماد کر لے؟ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججوں کو اتنی ہی سیکیورٹی اور سہولتیں دیجیے جتنی کسی میجر یا کرنل جج کو ملتی ہیں، تب دیکھیے انصاف کی رفتار۔ مگر یہ بلڈی سویلینز کسی قابل ہیں کہاں؟ سوچو کوئی بہشت نہ ہو، قدموں تلے دوزخ نہ ہو، ہم سب آج میں زندہ ہوں۔ سوچو کوئی ملک نہ ہو، مرنے مارنے کا سبب نہ ہو، مذہب بھی نہ ہو، سب پر امن رہ رہے ہوں۔ سوچو کوئی ملکیت نہ ہو، نہ لالچ ہو، نہ بھوک، بھائی چارہ ہو اور اس دنیا میں سب کا حصہ ہو۔ آپ شاید کہو کہ میں خواب پسند ہوں، پر میں ایسا تنہا تو نہیں۔ شاید ایک روز تم بھی میری طرح سوچو اور یہ دنیا یکجان ہو جائے۔ شورا آفاق بیٹلز کے شورا آفاق جان لینن کا یہ سولو گیت امیجن کے نام سے 1971 میں ریلیز ہوا۔ 46 برس سے اس کرۂ ارض پہ کروڑوں لوگ اسے سن رہے ہیں، خرید رہے ہیں۔ سینکڑوں گلوکار گا چکے ہیں، گا رہے ہیں۔ BMI کے مطابق امیجن 20ویں صدی کے 100 مقبول ترین گیتوں میں شامل ہے۔ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اسے 500 سدا بہار گیتوں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ 2012 کے لندن اولمپکس اور 2015 کے باکو میں منعقدہ یورپین گیمز کی اختتامی تقاریب میں یہ گایا جا چکا ہے۔ نومبر 2015 میں پیرس حملوں کے بعد تعزیتی تقریب میں موسیقار ڈیوڈ مارلو نے اسے بٹکلان تھیٹر کے سامنے اپنے پیانو پہ بجایا۔ جب امیجن ریلیز ہوا تو پہلا اعتراض یہ اٹھا کہ اس میں تصور ملکیت کی مخالفت ایک کمیونسٹ تصور ہے۔ چرچ کے کئی اہلکاروں نے اعتراض کیا کہ گیت میں کوئی مذہب نہ ہو والی بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ جان لینن نے 1980 میں مرنے سے پہلے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ اطلاع میرے لیے بھی نئی ہے کہ میں کمیونسٹ ہوں۔ جہاں تک کوئی مذہب نہ ہو والے مصرے کا معاملہ ہے تو اس مصرے کو گیت میں پوشیدہ مکمل پیغام کے سیاق و سباق میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بقول جان لینن اس گیت میں مذہب کی حوصلہ شکنی نہیں بلکہ اس سوچ کی مخالفت ہے کہ میرا خدا تمہارے خدا سے بہتر ہے۔ مگر بھلا ہو میرے صحافتی گرو انصار عباسی کا، جن کے ایک ٹویٹ نے مجھ جیسوں کی آنکھیں کھول دیں۔ ہوا یوں کہ کراچی گرامر اسکول میں ہمیشہ سے سالانہ ان ہاؤس میوزیکل کانسرٹ کی روایت ہے۔ اس برس اس کانسرٹ میں بچوں کے ایک گروپ کو امیجن بھی گانا تھا، مگر گرو انصار عباسی نے کانسرٹ سے ایک روز پہلے ٹویٹ میں بھانڈا پھوڑ دیا کہ کراچی کے ایک پرائیویٹ اسکول میں جمعہ کو ایک کانسرٹ منعقد ہو رہا ہے، اس میں طلباء جان لینن کا گانا کوئی جنت کوئی دوزخ کوئی مذہب نہیں گائیں گے۔ شکر ہے 46 برس میں کروڑوں عیسائیوں، یہودیوں، کمزور عقیدہ مسلمانوں اور ملحدوں کے اس گیت پہ بنا سوچے سمجھے سر دھننے کے بعد کسی کو تو توفیق ہوئی کہ وہ اس گیت میں پوشیدہ کفر و الحاد کا بھانڈا پھوڑ کے آنے والی نسلوں کو اسے پسند کرنے اور گانے کے گناہ سے بچا لے۔ مولانا تقی عثمانی اور مفتی عدنان کاکا خیل جیسے جید علماء نے بھی اس کار خیر پہ گرو انصار عباسی کو دعائیں اور مبارکباد دی ہے۔ اب جب شاعرانہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ایک ایک مصرے اور استعارے کے پوسٹ مارٹم کا کار خیر شروع ہو ہی چکا ہے تو میں گرو انصار عباسی کی توجہ اس جانب دلانا چاہوں گا کہ دیوان میر کو بھی تعلیمی نصاب سے نکالا جائے، جس سے کھلم کھلا الحاد کی بو آتی ہے۔ مثلاً میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو قشقا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ دیوان غالب کی بھی کڑی جانچ و تطہیر ضروری ہو گئی ہے۔ مثلاً طاعت میں تا رہے نہ میں او انگبی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔
اقبال بہت عظیم صحیح، مگر یہ کیا گستاخانہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے کا؟ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے۔ میری گرو انصار عباسی سے گزارش ہے کہ جان لینن کی طرح بلے شاہتا جان ایلیا تمام شعراء کے الحاد و کفر کا پردہ چاک کر دیں، تاکہ کم از کم پاکستان کے 21 کروڑ سے زائد عوام تو اس زہر سے محفوظ ہو جائیں جو پچھلے کئی سو برس سے ہمیں بے لگام شاعری کے نام پہ تباہ کر رہا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ کسی بھی ترقی پذیر ملک کی طرح پاکستان کو بھی لاقانونیت، دہشت گردی، اقتصادی زبوں حالی، علاقائی عدم تحفظ، پسماندگی، غربت و امارت کی بڑھتی خلیج، ناخواندگی، عدم مساوات، بیماری، ہر سطح پہ تشدد، ناقص انصاف، طبقاتی اونچ نیچ، صحت و تعلیم کی غیر معیاری رسائی سمیت ہر طرح کے سنگین مسائل لاحق ہیں، مگر امید کی ایک کرن اب بھی باقی ہے۔ ہر ڈاکٹر، نرس، انجینئر، آرکیٹیکٹ، کالم نگار، مدیر، مذہبی اسکالر، امام مسجد، دانشور، صحافی، اینکر، ٹیچر، مورخ، محقق، شاعر، ادیب، سائنسداں، اداکار، ٹھیلے والا، مزدور، کسان، زمیندار، وڈیرا، خان، سردار، چوکیدار، پولیس والا، رینجرز اور ایف سی کا سنتری، ادنا تا اعلیٰ تمام معزز ججز، سفارتکار، کلرکس، بیوروکریٹ، بینکر، عورت، مرد، مخنث، طلباء و طالبات، نائی، بہشتی، قصائی، کنجڑا، شوفر، ملاح، اسٹیٹ ایجنٹ، لینڈ ڈیولپر، جلا وطن، تارک وطن، تارک الدنیا، کنگلا، ارب پتی، رکن پارلیمان، کونسلر، ووٹر، پیر، مرید، نیز زائدہ ضرورت ایک بھی پلاٹ، ایک بیگہ بھی فالتو زرعی اراضی اور منفعت بخش پوسٹنگز پہ 2 حرف بھیجنے والے، پیشہ ورانہ ذمہ داریوں پہ پوری توجہ، آئین و قانون و سویلین بالادستی پہ یقین رکھنے والے متعدد حاضر و ریٹائرڈ جرنیل، نیز سرکاری انتظامی ادارے بشمول پلی بارگن پہ یقین رکھنے والی نیب، حساس ادارے، جہادی تنظیمیں، مسلح ملیشیائیں بشمول تحریک طالبان پاکستان، فلاحی این جی اوز بشمول ستار عیدی، دینی مدارس بشمول لال مسجد والے مولانا عبدالعزیز، سماجی و ادبی انجمنیں، نیز تمام سیاسی جماعتیں بشمول الحاج آصف زرداری کی پیپلز پارٹی، ٹوپیاں سی کے گھر کا خرچہ اٹھانے والے مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام، بھتہ خوری کی دشمن متحدہ قومی موومنٹ، عدلیہ کی حرمت پہ اندھا یقین رکھنے والے پرویز مشرف کی آل پاکستان مسلم لیگ، کوآپریٹو سوسائٹیوں کے ہاتھوں اربوں روپے لٹوانے والے عام لوگوں کو پائی پائی واپس کرانے والے چودھری برادران، سیلف میڈ اسفندیار ولی خان کی عوامی نیشنل پارٹی، ارب پتی کاروباریوں کے چنگل سے آزاد عمران خان کی تحریک انصاف، والد مرحوم کی پینشن پہ گزارا کرنے والے اعجاز الحق کی مسلم لیگ، اپنا ایک ایک پیسہ پاکستان میں کمانے اور یہیں پہ رکھنے کے قائل شریف برادران کی مسلم لیگ نواز، نیز ہر اٹھائی گیرے، گرہ کٹ، رسہ گیر، نوسر باز، کار لفٹر، چور اچکے، ڈاکو بشمول غلام رسول چھوٹو، پتھارے دار، دہشت گرد، سہولت کار، قاتل، سمگلر، مخبر، بھتہ خور، چائنا کٹر، ٹارگٹ کلر، اشتہاری، نشئی، منشیات فروش، جعلی عامل، سفارشی استاد، ملاوٹ خور، حرام خور، دلال، جسم فروش، لینڈ مافیا کے سرکاری و نجی کارندے اور ہیومن ٹریفکر سمیت کسی سے بھی پوچھ لیں کہ کیا پاکستان میں بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے، سب کے سب کہیں گے بلا شبہ اور فوری احتساب ہونا چاہیے۔ اگر سب اسی طرح بلا امتیاز احتساب اور کرپشن کے خاتمے کے لیے ثابت قدم رہے اور اس بارے میں ایک دوسرے کو پاک کرنے کے لیے قابل عمل ٹھوس تجاویز دیتے رہے تو ایک نہ ایک دن کرپشن فری صحت مند پاکستان کا 4 دانگے عالم میں ڈنکا ضرور پٹے گا۔ دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں۔ اس بابت خوشخبری یہ ہے کہ سائنسدانوں کے بقول سورج کم از کم اگلے 1.5 ارب سال اسی آب و تاب سے چمکتا رہے گا، اس لیے پریشان ہونے کا نہیں۔ اس نے دیوار کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے کے بعد استنجائی ڈھیلا زمین پہ رکھ کے کمر بند کستے ہوئے ذرا فاصلے پہ اسی عمل میں اکڑو بیٹھے شناسہ سے پوچھا،
یار تم نے ماہرہ خان کی بے غیرتی دیکھی؟ رنبیر کپور اور ماہرہ خان کی شرع عام سگریٹانہ تصاویر پہ قومی ڈیجیٹل بحث آخر کیوں برپا نہ ہو؟ یہ غالب کا نان ڈیجیٹل زمانہ تو ہے نہیں کہ وہ اپنے دور کی کسی ماہرہ خان کے بارے میں تو اور آرائش خم کاکل میں اور اندیشہ ہائے دور دراز سوچ کے کروٹ بدل لیتے تھے۔ جب 20 کروڑ کی آبادی میں سے 14 کروڑ کے پاس موبائل فون، 4.5 کروڑ کے پاس 3G 4G اور 4 کروڑ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہو، اور ان سب فونچیوں اور نیٹچیوں کی یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر تک حسب منشا رسائی ہو، اور ویلا پن اس رسائی سے بھی کئی گنا ہو، پھر تو ماہرہ خان کے چال چلن پہ نمکین بحث بنتی ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ ہم بحیثیت قوم یک طرفہ غیرتی ہیں۔ جب گزشتہ برس ماہرہ خان سمیت کئی پاکستانی فنکاروں کو بالی ووڈ کی فلموں سے نکالنے اور بائیکاٹ کی شیو سینائی مہم شروع ہوئی، تب پورا آل پاکستان فونچی نیٹچی اتحاد ماہرہ اور فواد خان سمیت تمام متاثرین بالی ووڈ سے اظہار یکجہتی میں ایک تھا۔ مگر ماہرہ خان کی تصاویر میں دراصل کیا شے زیادہ قابل اعتراض ہے؟ اس مدعے پہ فونچی نیٹچی اتحاد میں دراڑیں واضح ہیں۔ کسی کو کھلے عام سگریٹ نوشی پہ، کسی کو ایک زنانی کے سگریٹ پینے پہ، کسی کو نامحرم کے ساتھ، اور کسی کو ایک نامحرم اور وہ بھی ہندو ایکٹر کے ساتھ کھڑے ہو کے سگریٹ پینے پہ، کسی کو پوری کمر ڈھانپے بغیر سگریٹ پینے پہ، تو کسی کو سکرٹ پہن کے سگریٹ پینے پہ صدمہ ہے۔ ایک پورا ڈیجیٹل طبقہ ماہرہ خان کا حمایتی بھی ہے۔ اس کی سب سے بہتر نمائندگی دی ماہرہ خان نامی ٹویٹر ہینڈل پہ نظر آئی۔ میں سگریٹ پیوں، چرس پیوں، ٹیکے لگاؤں، جو مرضی کروں، تمہارے پیو کا تو نہیں کھاتی۔ اس ٹویٹ پہ ماہرین ماہرہ کے درمیان ایک الگ لسانی بحث چل پڑی۔ ایک محقق نے کہا ماہرہ خان پنجابی نہیں کہ پیو کا لفظ استعمال کرے، وہ اردو داں ہے۔ اگر یہ ٹویٹ اصلی ہوتا تو جملہ یوں ہوتا، میں جو چاہے کروں، آپ کے والد محترم کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتی۔ پس ثابت ہوا کہ ٹویٹ جعلی ہے۔ ایک فیس بکیے نے لکھا کہ یہ فضول بحث دراصل پوسٹ پاناما سنڈروم ہے۔ ایک نے تو پوری نظم لکھ ماری، عورت کے سگریٹ پینے پہ آسمان سر پہ اٹھانے والے، خود کش حملوں پہ چپ سادھنے والے، حکمرانوں کی کرپشن پہ دوسری طرف دیکھنے والے، بے حس لوگ، بیمار سماج، زندہ لاشیں۔ ایک صاحب نے اپنی پوسٹ میں بحث یوں سمیٹی کہ ماہرہ خان، تم آج ہماری وجہ سے ہی ماہرہ خان ہو، مگر اب ہم چاہتے ہیں کہ تم فلمی دھندا چھوڑ کے گھر کا کام کاج سنبھالو اور شام کو محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے گزارا کرو۔ اس سے کم پہ ہمیں ٹھنڈ نہیں پڑ سکتی۔ شکر ہے اب تک وینا ملک قندیل بلوچ فیم کسی پھپا کٹنے ٹی وی اینکر کو بیچ اس مسئلے کے علماء کرام کو کدوانے کا خیال نہیں آیا، پر خیال آتے دیر تھوڑا لگتی ہے۔ معاملہ دراصل یوں نہیں کہ ماہرہ خان کو دیکھا تو لہو کھول اٹھا، تیرے حاسد تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔ معاملہ اندر خانے کچھ اور ہے۔ جب میں پہلی بار مئی 1991 میں لندن پہنچا تو ایک گورے کے ساتھ ایک ایشین لڑکی کو باہوں میں باہیں ڈال دیکھ کے آنکھیں پھٹ گئیں، لیکن جب میں نے ایک سیاہ فام اور ایک ایشین لڑکی کو ہاتھ پکڑے چلتے دیکھا تو آنکھوں میں خون اتر آیا۔ شاید ہم ایشینز کے ساتھ کوئی لاشعوری جینیٹک مسئلہ ہے۔ تم اگر مجھ کو نہ چاہو تو کوئی بات نہیں، تم کسی اور کو چاہو گی تو مشکل ہوگی۔ پر ساحر لدھیانوی کے لکھے، مکیش کے گائے اس گیت کے ساتھ ستم ظریفی یہ ہوئی کہ اسے دل ہی تو ہے میں راج کپور پہ فلمایا گیا کہ جس کے پوتے رنبیر کپور کے ساتھ اپنی ماہرہ خان ننگے پنڈے بے باکی سے کش کھینچ رہی ہے اور دل ہمارا جل رہا ہے۔ کاش یہی تصویر کرینہ کپور کی فواد خان کے ساتھ ہوتی تو قومی نظریہ غیرت پہ ایک بہار سی آ جاتی۔ اتوار کو پاکستان میں ویسے بھی تمام سرکاری اور بیشتر نجی اداروں اور کاروبار کی ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے۔ ہفتہ وار چھٹی کو بین الاقوامی یوم مزدور کے موقع پہ عام تعطیل قرار دینا بتاتا ہے کہ حکومت یوم مئی کو کس قدر اہمیت دیتی ہے۔
وہ بھی ایک زمانہ تھا جب فیض احمد فیض آل پاکستان فیڈریشن آف لیبر کے صدر تھے۔ پاکستان کے پہلے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا اقتدار لیبر یونینوں کی مسلسل ہڑتال کے سبب الٹا گیا، اور جب ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو ایک ہاتھ سے اختیار تھمایا اور دوسرے ہاتھ کا گھونسا بنا کے جڑ دیا، تو بھٹو حکومت کا پہلے ملک گیر پہیہ جام ہڑتالوں نے تختہ کیا اور پھر ضیاء الحق نے دھڑن تختہ کر دیا۔ اور اسی ضیاء الحق نے سوائے بینکنگ سیکٹر ہر شعبے میں یونین سازی پہ پابندی لگا کے مزدور تحریک کا کریا کرم کر دیا۔ باقی کسر سوویت یونین کے زوال کے سبب بائیں بازو کی عالمی مزدور ایکتا کی کمزوری نے پوری کر دی، اور گلوبلائزیشن کے سفاک جھکڑ نے عالمی مزدور ایکتا کے لیے مرے پہ 100ویں درے کا کام کیا۔ یہی پاکستان تھا جہاں ٹریڈ یونینیں اجتماعی سوداکار ایجنٹ تھیں، آجر کے منافع میں سے مزدور کو بونس دلاتی تھیں، سوشل سیکیورٹی، صحت و تعلیم کی سہولتیں اور پینشن و گریجویٹی جیسے بنیادی حقوق تسلیم کروا لیتی تھیں۔ مگر آج کے پاکستان میں بس ایک لیبر قانون نافذ ہے، یعنی کام کرو گے تو دہاڑی ملے گی، بیمار ہوگے تو 10 دیگر صحت مند تمہاری جگہ لینے کے لیے تیار ہیں، حادثہ ہو گیا تو علاج خود کرانا، اب 8,000 روپے تنخواہ لے کے 13,000 روپے کے واؤچر پہ انگوٹھا لگاؤ ورنہ دفع ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ مستقل ملازمت، اپائنٹمنٹ لیٹر، پروویڈنٹ فنڈ، سوشل سیکیورٹی، گریجویٹی، بونس، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ سرکاری اور غیر سرکاری سیکٹر کا کوئی ایک سیٹ یا ادارہ بھی تمہارے نخرے برداشت کرنے کو تیار ہو تو اس چریا سے ہمیں بھی ملوانا۔ آج متعدد اخبارات نے 1 مئی کے یک صفحی خصوصی ضمیمے میں شائع کیے۔ متعدد چینلز کے نیوز بلیٹنز میں 1 مئی کے علامتی پیکج بھی نشر ہوئے، لیکن انہی اخبارات و چینلز میں 80% ملازم شارٹ ٹرم کانٹریکٹ یا ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ مستقل ملازمت دینے کا مطلب یہ ہے کہ تنخواہ و مراعات بھی ویج بورڈ ایوارڈ کے تحت دینا ہوں گی۔ اس وقت کسی پاکستانی میڈیائی ادارے میں مہینہ ختم ہوتے ہی تنخواہ مل جانا معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ 3، 4، 5، 6 مہینے تنخواہ نہ ملنا کوئی غیر معمولی مسئلہ نہیں۔ کچھ کارکنان تو ان حالات میں خودکشی بھی کر چکے ہیں، مگر مجال ہے کہ یہ خبر کسی دوسرے چینل پہ نشر بھی ہو سکے۔ یقین نہیں آتا کہ یہی وہ صحافت ہے جس نے KG مصطفیٰ، ابراہیم جلیس، نثار عثمانی، منہاج برنا، احمد علی خان، عزیز صدیقی، آئی رحمان، حسین نقی اور احفاظ الرحمان جیسے بڑے بڑے ٹریڈ یونینسٹ پیدا کیے، اور ایسے پاگل بھی جنہوں نے قید اور کوڑوں کا سامنا کر لیا مگر بیعت نہیں کی۔ اور اس سنہری جدوجہد سے رقم مسندوں پہ آج وہ میڈیائی رہنما قابض ہیں جن کی نگاہ ناک سے آگے دیکھنے سے قاصر ہے۔ وہ حسین کے بھی علمبردار ہیں اور یزید سے بھی داد وصول رہے ہیں۔ ہاں، کبھی چند سیاسی جماعتیں بھی مزدور اور کسان کے حقوق کا نعرہ لگاتی تھیں، مگر آج کی قومی پولیٹیکل گیم میں سے وہ 63% آبادی باہر ہے کہ جس کی روزانہ آمدنی 200 روپے سے بھی کم ہے۔ اوکاڑا ملٹری فارمز کے 1.5-2 لاکھ کسان گزشتہ 15 برس سے زمینی ملکیت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، مگر کوئی نام نہاد ملک گیر جماعت ان کے ساتھ کندھا ملانا تو درکنار، ان سے علامتی اظہار یکجہتی کو بھی تیار نہیں۔ لیبر حقوق کی جنگ اب غیر ملکی فنڈنگ کے حصول اور کچھ ماڈل پروجیکٹس اور رد عملی پریس ریلیزوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ پاکستان کے آدھے مزدور تو یہ بھی نہیں جانتے کہ آج ان کا عالمی دن ہے۔ مارکس نے کہا تھا، محنت کشوں کے پاس کھونے کے لیے سوائے بیڑیوں کے کچھ نہیں، پر آج کے مزدور کے پاؤں میں تو بیڑی تک نہیں کہ اسے ہی توڑ کے بیچ دے۔